اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. تو بیٹھ جاؤ ہم کر لیں. معصوم صاحب آ گئے. چالو کرا جلدی جلدی کرو. نعرہ صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق
فسبحان الذي بيده ملكوت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد جیسا کہ تمام مجالس میں میری کوشش یہ رہی کہ بچوں کو پہلے موقع دیا جائے، تو اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش گزار ہوں علی حیدر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جاتے ہیں مرنے کو اے میری زینب قریب آ گیا اب وقت آخری سلام میں تم پہ بابا کی لاڈلی زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہائے یاد آؤ گے بھیا بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا ہائے یاد آؤ گے بھیا اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا ہائے یاد آؤ گے نعرہ صلوات۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ
آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین۔ بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین۔ کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین۔ اب میں گزار ہوں عباس عابدی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام عالی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ عباس ہو کہاں میرے عباس ہو کہاں، دریا پجب سے تم ہو مصیبت کا دور ہے، خیمے تمام جل گئے آفت کا دور ہے، زنجیر و طوق پہنے امامت کا دور ہے، شہ قتل ہو چکے ہیں قیامت کا دور ہے، آواز دے رہی ہے یہ رو رو کے بیبیاں، عباس ہو کہاں میرے عباس ہو کہاں، 18 سال کا علی اکبر نہیں رہا، 6 ماہ کا وہ پھول سا اصغر نہیں رہا، حد یہ ہوئی کہ قاسم مزتر نہیں رہا، اب شے کا کوئی مونس و یاور نہیں رہا، آواز دے رہی ہے یہ رو رو کے بیبیاں، عباس ہو کہاں میرے
عباس ہو کہاں، سجاد کو اذیتیں دیتے ہیں اشقیا، ہائے میرے امام کو قیدی بنا لیا، کرب و بلا سے شام ہے کانٹوں کا راستہ، پیروں میں بیڑیاں ہیں تو کیسے چلے بھلا، آواز دے رہی ہے یہ رو رو کے بیبیاں، عباس ہو کہاں میرے، عباس ہو کہاں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آج پوری کوشش رہے گی کہ ہر اس انسان کو موقع دیا جائے، ہر اس عزادار کو موقع دیا جائے کہ جس نے اپنا نام اس فہرست میں لکھوایا ہے۔ بھلے مولانا سے معذرت کرنی پڑے، مولانا کو تھوڑا انتظار کرانا پڑے، کیونکہ گزشتہ تمام مجلسوں میں مولانا کو بالکل وقت کی پابندی سے ممبر دیا گیا، لیکن آج کی مجلس میں مولانا سے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ لوں گا، لیکن ہر اس شخص کو ہر اس عزادار کو موقع دوں گا کہ جس نے اس فہرست میں نام لکھایا ہے۔ اور اب میں گزار ہوں جناب عارف صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ 4 مصرے جناب زینب کے، اس کے بعد حضرت مسلم ایک سلوات بھیجیں۔ گلدار امامت کی کلی ہے زینب، گلدار امامت کی کلی ہے زینب، آغوش رسالت میں پلی ہے زینب، آغوش رسالت میں پلی ہے زینب، اسلام کو بے پردہ نہ ہونے دے گی، اسلام کو بے پردہ نہ ہونے دے گی، یہ کہہ کے مدینے سے چلی ہے زینب، یہ کہہ کے مدینے سے چلی ہے زینب، او دل پیغمبر آدم کی دعا ہے زینب، دل پیغمبر آدم کی دعا ہے زینب، نام عباس کا وہ وفا ہے زینب، نام عباس کا وہ وفا ہے زینب۔ اس طرح بجے ایک طرح اور بجے۔ نہ قید ہو سکی قاروں سے نقحت مسلم، نہ قید ہو سکی قاروں سے نقحت مسلم، خدا کے فضل سے قائم ہے شہرت مسلم، خدا کے فضل سے قائم ہے شہرت مسلم، خدا کے فضل سے ہے جس کی نسل پاک، خدا کے فضل سے ہے جس کی نسل پاک، انہی کے لاپا ہے الفاظ
مدحت مسلم انہی کے لب ہے، الفاظ مدحت مسلم. حضرات، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اب میں گزار ہوں جناب منہال صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. ایک مطلب شنشے گھبرائے گی گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی گھبرائے گی زینب کہ کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا تباہی، اب اس کو نہ بعد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب. صلوات محمد وآل محمد. ایک اشارہ جو تیرا زینب مضطر ہو جائے، ایک اشارہ جو تیرا زینب مضطر ہو جائے، آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے. ایک اشارہ جو تیرا زینب مضطر ہو جائے، آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے. اور منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب، منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب، منہ سے کہہ دے تو زمیں پھر سے سمندر ہو جائے، منہ سے کہہ دے تو زمیں پھر سے سمندر ہو جائے. اور اب شعراء کرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزار ہوں جناب عادل عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. بآواز بلند نعرہ صلوات. رو کے کہتی تھی سکینہ، رو کے کہتی تھی سکینہ، چین کیوں کر پاؤں میں
نہیں بابا کا سینہ کس طرح سو جاؤں میں جب نہیں بابا کا سینہ کس طرح سو جاؤں میں آپ بھی گردن کٹائے دشت میں ہے بے کفن آپ بھی دشت میں ہے بے کفن یہ تماچوں کے نشان بابا کسے دکھلاؤں میں یہ تماچوں کے نشان بابا کسے دکھلاؤں میں قاسمون محمد سب کے سب مارے گئے قاسمون محمد سب کے سب مارے گئے گھاٹ پر بھیجوں کسے امّو کو جو بلواؤں میں گھاٹ پر بھیجوں کسے امّو کو جو بلواؤں میں جب نہیں بابا کا سینہ کس طرح سو جاؤں میں حضرات مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ٹوکتا رہتا ہوں لیکن میری ٹوکنے کی نیت نہیں ہوتی ہے میری بلکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس نے نام لکھوائے ہیں سب کو موقع مل جائے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے اور کوشش یہ رہتی ہے کہ وقت مجلس میں کوئی دیری نہ ہو شعراء کرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش گزار ہوں جناب رضوان صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں ایک بآواز بلند نعرہ صلوات ایک نعرہ صلوات جناب یہاں پر شاعر اہل بیت جناب شکیل سمسی صاحب موجود ہیں جن نے 1992 میں حالات حاضرہ پہ شعر کہا تھا جو آج کے حالات پہ بالکل صحیح بیٹھتا ہے سماعت فرمائیں کہ موم لوگوں کو سنگ لگتا ہے موم لوگوں کو سنگ لگتا ہے خون بھی لال رنگ لگتا ہے اور ہارتی ہیں ہر قدم قومیں جب عقیدوں میں زنگ لگتا ہے ہارتی ہیں ہر قدم قومیں جب عقیدوں میں زنگ لگتا ہے اور امن کی جاں ہے یہ صفِ ماتم امن کی جاں ہے یہ صفِ ماتم اس سے بغض و عناد مت بانٹو واسطہ تم کو آل احمد کا ممبروں سے فساد مت بانٹو واسطہ تم کو آل احمد کا ممبروں سے فساد مت بانٹو سلوات بھیجے بر محمد والے محمد سلام میرے نبی کا پیارا نواسا سجدے میں مارا جائے کیسے نہ نکلے آنکھوں سے آنسو اور ہونٹوں سے ہائے
دھرتی کیا آکاش بلرزے، درد سے ندیا کروٹ بدلے، پیاسا بالک پانی کے بدلے تیر گلے پہ کھائے، جلتی زمین پر لاش پڑی ہے، ایسی شادی کہیں سنی ہے، خون کی بوندوں سے قاسم کا صحرا گوندا جائے، آ کے مدینہ چین نہ پایا، آ کے مدینہ چین نہ پایا، رو کے گزارا سارا زمانہ، بھائی کی باتیں کرتی زینب قبر نبی پہ جائے، میرے آنسو گوہر آنسو، میرے آنسو گوہر آنسو، ماہ رجب پیمبر آنسو، ہو جو کسی کے ایسے آنسو سامنے میرے آئے، کیسے نہ نکلے آنکھوں سے آنسو۔ صلوات بھیجیں بر محمد یا علی۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس یوم زینب، یہ مجلس، اس مجلس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ خواتین کثیر تعداد میں اس مجلس میں شرکت کرتی ہیں، وہ جو دختران زینبی ہیں وہ اس مجلس میں کثیر تعداد میں شرکت کرتی ہیں، اور میں کیونکہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، شعراء کرام کو بھی پڑھانا ہوتا ہے، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہماری قوم کی وہ خواتین ہیں کہ ہر تحریک کو جتانے میں جنہوں نے اہم رول نبھایا ہے، ہماری قوم کی وہ بہنیں، وہ دختران زینبی کہ جنہی نے ہر، چاہے وہ تحریک عزاداری ہو یا تحریک تحفظ اوقاف ہو، آج جو ہم جنگ تحریک تحفظ اوقاف جیتے ہیں اس میں بہت اہم کردار نبھایا ہے ہماری قوم کی بہنوں نے، جناب زینب کی ان بیٹیوں نے، آج ان کی بدولت ہم اس تحریک کو جیتے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا اتر پردیش شیعہ سینٹرل وقف بورڈ بہت ہی ایمانداری سے اور بہت قانون کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ جو ہمارے نئے چیئرمین علی زیدی صاحب ہیں وہ بہت ایمانداری سے اور بہت اچھے سے اس بورڈ کو چلا رہے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صرف 6 مہینے کے اندر، بورڈ بننے کے صرف 6 مہینے کے اندر بورڈ کی آمدنی دوگنی ہو گئی ہے، شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کی آمدنی دوگنی ہو گئی ہے۔ یہ وہ وقف بورڈ کی جہاں پر 36 مہینے کرمچاریوں کو تنخواہ نہیں ملتی تھی، آج وہاں پر وقف سے تنخواہ بھی مل رہی ہے، بورڈ کی آمدنی بھی ہو رہی ہے، اور کوئی 1 انچ بھی املاک حسینی پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اتنی بہترین ٹیکنیک کے ساتھ علی زیدی صاحب شیعہ وقف بورڈ کو چلا رہے ہیں مولانا قلب جواد صاحب کی قیادت میں۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ علی زیدی صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور شعراء کرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش گزار ہوں جناب معصوم لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام عالی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ معصوم لکھنوی صاحب۔ اب معصوم صاحب مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ ان کا نمبر آ جائے گا تو وہ چلے گئے ہیں۔ اچھا، ایک اعلان آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ 24 محرم کو 2 بجے دن میں امام باڑہ میر زین العابدین خان میں ایک مجلس برپا ہوگی، خواتین سے شرکت کی گزارش ہے، جس میں بعد مجلس بشارتی تابوت بھی برآمد ہوگا۔ امام باڑہ میر زین العابدین خان 24 محرم کو دن میں 2 بجے۔ حضرات اب اس کے آگے کے نظامت کے فرائض کو شکیل حسن شمسی صاحب انجام دیں گے۔ میں گزارش کروں گا جناب شکیل حسن شمسی صاحب سے ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔
خواتین و حضرات السلام علیکم. حضرات، یوم زینب کی یہ مجلس تقریباً 55 برس سے ہو رہی ہے منعقد، اور یہ مجلس ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بالکل الگ قسم کی مجلس ہے، اور اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے مردوں کے بنسبت، اور خواتین کے مسائل پر ہی تقاریر ہوتی ہیں. اور یہ سلسلہ مولانا کلب عاوی صاحب کے زمانے سے چل رہا ہے، اور ابھی اس کو جناب مولانا کلب جواد صاحب نے بھی جاری رکھا ہے. تو آج بھی ان کا بیان ہوگا. مجلس 9:30 بجے شروع ہوگی. اس سے پہلے یعنی کہ ممبر پر جب مولانا بیٹھیں گے تو 9:30 بجے بیٹھیں گے. اس سے پہلے ہمارے درمیان میں دنیش شرما صاحب آنے والے ہیں، جو سابق یہاں کے ڈپٹی چیف منسٹر تھے. ان کی چھوٹی سی تقریر ہوگی، اور چند شعراء کرام بارگاہ حسینی میں نذرانِ عقیدت پیش کریں گے. اس سے پہلے کہ آگے کا سلسلہ بڑھے، میں عرض کر دوں آپ سے کہ میں نے اس بار 2 کتابیں لکھی ہیں، اور ایک کتاب ہے حضرت علی اور اسلامی ایکتا. دونوں کتابیں ہندی میں ہیں، اور حضرت علی اور اسلامی ایکتا کتاب جو ہے اس میں میں نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ حضرت علی نے کتنی قربانیاں دیں مسلمانوں کے بیچ اتحاد قائم رکھنے کے لیے، اور کس طریقے سے اپنے حقوق اور اپنی حق کو پانے کے لیے لڑائی جھگڑا اختیار نہیں کیا انہوں نے، اور مسلمانوں میں اتحاد برقرار رکھا. وہ اور اس کے علاوہ حضرت علی سے دشمنی رکھنے والے جو گروہ ہیں ان کی میں نے پہچان کروائی، کون کون لوگ ہیں. تو آپ کو کافی اس کتاب سے معلومات ہوں گی کہ ناصبی کون ہیں، ان کے دوستوں کو جو ان کے دوست کہتے ہیں لیکن بظاہر وہ اپنے دوست بتاتے ہیں، لیکن نصیری کون ہیں، نصیریوں کا کیا کیا رول ہے، کس طریقے سے انہوں نے کیا کیا، علوی کون ہیں جو ان کا شام میں کافی دبدبہ ہے. تو آپ کو اس کے ذریعے سے بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی کہ جس میں شیعہ اور سنی فرقے کے بہت سے فرقوں کا، یعنی کہ جو ذیلی فرقے ہیں ان کا تعارف کرایا. میں نے کافی کوشش کی ہے، کافی ریسرچ کی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اور کتاب کافی مقبول ہوئی. آپ لوگوں نے خریدی بھی ہے بڑی تعداد میں. اس کی قیمت 200 روپے ہے، لیکن یہاں پر 100 روپے پر دستیاب ہے، اور وہ 100 روپے بھی جو آپ دیں گے تو وہ سبیل پر جو پانی پلایا جائے گا یا جو شربت پلایا جا رہا ہے اس میں خرچ ہوگا. اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اس کے پیسے کی ضرورت نہیں. میں چاہتا ہوں کہ عوام تک بات پہنچے. کتاب مفت میں اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ مفت میں جو کتاب دی جاتی ہے وہ کوئی پڑھتا نہیں ہے. تو کتاب میں نے مفت میں نہیں بانٹی. درگاہ شاہ مردہ میں بھی میں نے ریلیز کی، اور نوئیڈا میں بھی ریلیز کی، اور یہی اس کے ساتھ شرط رکھی کہ مومنین اس کو کتاب کو کم پیسوں میں یا جتنے پیسے بھی دے کے خرید لیں، مفت میں کتاب نہیں دی جائے گی. اس کے علاوہ دوسری کتاب ہے جس میں نے ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ مسلمان کس طریقے سے ہندوستان میں آئے، شیعت کس طریقے سے ہندوستان میں آئی، اور شیعوں نے کس طریقے سے ہندوستان میں شیعہ کوئی انویڈر کوئی نہیں آیا، کوئی شیعہ یہاں پر حملہ کر کے نہیں آیا، فوج کے ذریعے نہیں آیا. شیعت کس طریقے سے پھیلی، اس کے بارے میں نے باقاعدہ ریسرچ کے ساتھ لوگوں کو بتایا. وہ کتاب 50 روپے میں دستیاب ہے. گیٹ پر دونوں کتابیں موجود ہیں، آپ چاہیں تو خرید سکتے ہیں، اور میرے ساتھ میری اس ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں جو ہم نے بات پہنچانے کی کوشش کی ہے اور یہ بتایا ہے. شاید ہی بہت کم لوگوں کو بات معلوم ہوگی کہ حضرت علی کی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کی ایک صاحبزادی رقیہ بنت علی ہندوستان میں آنے والی سب سے پہلی مسلم خاتون تھیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے 4 بیٹے تھے. 2 حضرت مسلم کے ساتھ گئے تھے جو کوفے میں شہید کر دیے گئے. 2 چھوٹے بچے تھے جو ان کے ساتھ کربلا میں تھے، اور کربلا میں جب فوج یزید گھسی اور بچے گھبرا کے بھاگے تو وہ دونوں بچے جنگل میں کہیں گم ہو گئے اور ملے نہیں. وہ بعد میں کچھ لوگوں نے جناب رقیہ بنت عقیل کو بتایا، جب رہا ہو گئے لوگ اہل حرم رہا ہو کر آئے اور مدینے میں، تو کسی نے بتایا کہ وہ بچے ہندوستان چلے گئے کسی قافلے کے ساتھ. تو امام زین العابدین سے اجازت لے کر حضرت رقیہ بنت عقیل اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ آئیں، اور لیکن وہ بچے نہیں ملے، اور ان لوگوں کا ایک حادثے میں یعنی کہ ایک ریت کے طوفان میں وہ لوگ پھنس گئے اور ان کا انتقال ہوا. لیکن ان کی قبر لاہور میں موجود ہے، اور ان کو بی بی پاک دامنہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور آپ جب جائیں گے تو وہاں پر ان کے بارے میں بہت سی کتابیں ملیں گی اور ان کی تفسیر. تو مجھے بھی بات معلوم نہیں تھی، جب میں لاہور گیا تو مجھے معلوم ہوا اور میں نے اس پر لکھا، اور بی بی پاک دامن کے نام سے. تو آپ لوگوں کو وہ سب چیزیں اس میں ملیں گی. یا امام رضا کے صاحبزادے جو تشریف لائے سمانہ میں قیام کیا. سمانہ کیا، پٹیالہ کے پاس ایک گاؤں میں قیام کیا،
اور اس جگہ کا نام اپنی والدہ کے نام پر سمانہ رکھا، جو آج تک ہندوستان میں ہے سمانہ، وہ جگہ جہاں مومنین اب جاتے ہیں، جس کے بارے میں ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کا مزار ہے۔ تو ان سب باتوں کے بارے میں ذکر کیا، امید ہے کہ آپ وہ کتاب دلچسپی سے پڑھیں گے۔ آئیے میں اب اس سلسلے کو شروع کرتا ہوں اور جناب ظہیر لکھنوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور نوحہ خوانی کریں۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات آپ حضرات۔ ایک قطع ثانی زہرا کے حوالے سے۔ اکیلی ثانی زہرا خطاب ہے زینب، اکیلی ثانی زہرا خطاب ہے زینب، قصہ کی بزم میں یوں باریاب ہے زینب، قصہ کی بزم میں یوں باریاب ہے زینب کہ ملی ہے پنجتن پاک کی مہک جس میں وہ عصمتوں کے چمن کا گلاب ہے زینب، ملی ہے پنجتن۔ ایک منقبت کے 4-5 شعر چونکہ ثانی زہرا کے حوالے سے ہی کچھ اشعار دیکھیں کہ اکیلی ثانی زہرا خطاب ہے زینب، جواب جس کا نہیں وہ جواب ہے زینب، جواب جس کا نہیں وہ جواب ہے زینب۔ اور ایک مطلب اور دیکھیے گا کہ ثبات و عزم و عمل کی کتاب ہے زینب، ثبات و عزم و عمل کی کتاب ہے زینب، رجائیت کا مکمل نصاب ہے زینب، رجائیت کا مکمل نصاب ہے زینب۔ اور بنا دیا غم سرور کو مدرسہ جس نے، بنا دیا غم سرور کو مدرسہ جس نے، شعور و فکر کا وہ انقلاب ہے زینب، شعور و فکر کا وہ انقلاب ہے زینب۔ اور ہے شہر علم رسالت کا در اگر حیدر، دیکھیں نا شکیل بھائی، ہے شہر علم رسالت کا در اگر حیدر، مدینہ غم سرور کا باب ہے زینب، مدینہ غم سرور کا باب ہے زینب۔ آخری 3 شعر سن لیجئے کہ اگر ہے عین علی ذات حضرت عباس، عین علی زمانی ہے دیکھئے گا کہ اگر ہے عین علی ذات حضرت عباس تو تیرا نقطہ بابو تراب ہے زینب، تو تیرا نقطہ بابو تراب ہے زینب۔ اور فرشتے صحن میں جاروب کش ہیں جس کے ظہیر، فرشتے صحن میں جاروب کش ہیں جس کے ظہیر، قسم خدا کی وہ عالی جناب ہے زینب۔ کیا گیا تھا وہ ابھی تک تشریف نہیں لائے ہیں، اور شاعروں کے نام پر ایک میں ہوں، اور جو حقیقی شاعر ہیں وہ جناب جرار اکبر آبادی ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جب تک اس کے بعد چونکہ دنیش شرما صاحب کو بھی تقریر کرنا ہے، تو میرے خیال میں میں آپ کو کچھ شعر سنا دوں۔ ایک نعرہ صلوات۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اے حسین مورچہ جیتے ہیں جنگ بھی جیتے، حسین مورچہ جیتے ہیں جنگ بھی جیتے، کسی مقام پہ جیتا نہ ظلم کا فتنہ، کسی مقام پہ جیتا نہ ظلم کا فتنہ، کچل دیا اسے زینب نے اپنے پیروں سے، کچل دیا اسے زینب نے اپنے پیروں سے، ستمگروں کے دلوں میں غرور تھا جتنا، ستمگروں کے دلوں میں غرور تھا جتنا۔ اور قطع ملاحظہ فرمائیے گا کہ شکست فاش دی سرور نے برسر میدان،
شکست فاٹ دی سرور نے برسرے میدان، بہن نے ظلم کو کوفے میں شام میں مارا، پھر اس کے بعد علی کی کنیز فضہ نے امیر شام کو دربار عام میں مارا۔ شکست فاٹ دی سرور نے برسرے میدان، بہن نے ظلم کو کوفے میں شام میں مارا، پھر اس کے بعد علی کی کنیز فضہ نے امیر شام کو دربار عام میں مارا۔ حضرات، یہ کچھ اشعار ہیں قوم کے سلسلے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں قوم کے جو مسائل ہوتے ہیں ان پر شعر کہتا ہوں، اور مدت سے زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ قومی مسائل کو آپ کے سامنے رکھوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ فرقہ بندی کی گروہوں کی سیاست نہ کرو، فرقہ بندی کی گروہوں کی سیاست نہ کرو، خود ہی پیدا نئے سامان مصیبت نہ کرو، ذات اور نسل کی تفریق بھی ایک بدعت ہے، ذات اور نسل کی تفریق بھی ایک بدعت ہے، تم عزاداری میں شامل کوئی بدعت نہ کرو، ذات اور نسل کی تفریق بھی ایک بدعت ہے، تم عزاداری میں شامل کوئی بدعت نہ کرو۔ اختلافات تو ہر قوم میں ہوتے ہیں مگر اختلافات تو ہر قوم میں ہوتے ہیں مگر اختلافات کی ممبر سے تجارت نہ کرو، اختلافات تو ہر قوم میں ہوتے ہیں مگر اختلافات کی ممبر سے تجارت نہ کرو، انجمن بازی اذاخانوں کے باہر رکھو، انجمن بازی اذاخانوں کے باہر رکھو، مجلس شاہ میں آؤ تو سیاست نہ کرو، مجلس شاہ میں آؤ تو سیاست نہ کرو۔ اور تم کو زینب نے عطا کی ہے عزائے شبیر، تم کو زینب نے عطا کی ہے عزائے شبیر، ایسی پاکیزہ امانت میں خیانت نہ کرو، ایسی پاکیزہ امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور قوم کے لوگوں کو آپس میں جو لڑواتا ہے وہ جو مر جائے تو میت میں بھی شرکت نہ کرو۔ تم کو زینب نے عطا کی ہے عزائے شبیر، تم کو زینب نے عطا کی ہے عزائے شبیر، ایسی پاکیزہ امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور قوم کے لوگوں کو آپس میں جو لڑواتا ہے وہ جو مر جائے تو میت میں بھی شرکت نہ کرو، وہ جو مر جائے تو میت میں بھی شرکت نہ کرو۔ اور سر جھکا کر کھڑے ہو جاؤ تبرک کے لیے، سر جھکا کر کھڑے ہو جاؤ تبرک کے لیے، چھینا جھپٹی سے یوں رسوائی ملت نہ کرو، چھینا جھپٹی سے یوں رسوائی ملت نہ کرو۔ نظر میں صرف امیروں کو بلاتے ہو اگر، نظر میں صرف امیروں کو بلاتے ہو اگر، اے میرے بھائی تو پھر نظر کی نیت نہ کرو۔ سر جھکا کر کھڑے ہو جاؤ تبرک کے لیے، سر جھکا کر کھڑے ہو جاؤ تبرک کے لیے، چھینا جھپٹی سے یوں رسوائی ملت نہ کرو، چھینا جھپٹی سے یوں رسوائی ملت نہ کرو۔ اور نظر میں صرف امیروں کو بلاتے ہو اگر، اے میرے بھائی تو پھر نظر کی نیت نہ کرو، اے میرے بھائی تو پھر نظر کی نیت نہ کرو۔ اور کربلا والوں کے پیغام اگر یاد نہیں، کربلا والوں کا پیغام اگر یاد نہیں، پھر تو اچھا ہے کہ تم ذکر شہادت نہ کرو، پھر تو اچھا ہے کہ تم ذکر شہادت نہ کرو۔ سر ہے سجدے میں مگر دل ہے دغا بازی میں، اس عبادت سے تو بہتر ہے عبادت نہ کرو۔ کربلا والوں کا پیغام اگر یاد نہیں، پھر تو اچھا ہے کہ تم ذکر شہادت نہ کرو۔ سر ہے سجدے میں مگر دل میں دغا بازی ہے، اس عبادت سے تو بہتر ہے عبادت نہ کرو۔ اور غیر شیعہ بھی بہت سے ہیں عزادار حسین، غیر شیعہ بھی بہت سے ہیں عزادار حسین، ہر مسلمان کی بے وجہ مذمت نہ کرو، ہر مسلمان کی بے وجہ مذمت نہ کرو۔ اپنے دشمن کی خطاؤں کو بھلا دو چاہے، اپنے دشمن کی خطاؤں کو بھلا دو چاہے،
دشمن آل پیمبر سے مروت نہ کرو، دشمن آل پیمبر سے مروت نہ کرو۔ بہت بہت شکریہ حضرات آپ کا، میں نے یہ نظم پیش کی آپ کے سامنے، اور اب میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب جرار اکبر آبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ فاتح شام و کوفہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ نوحوں کے اور یوٹیوب کے چینل ہیں، ان کو آپ حضرات جب دیکھیں جو بھی ہیں ان کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ سبسکرائبر بڑھ جانے سے ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو جتنے بھی چینلز آپ لوگ دیکھتے ہیں ان کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ ایک مسئلہ اور دو تین شعر۔ میں ہوں مدحہ خان زینب، میں ہوں مدحہ خان زینب، یہ کسے پتہ نہیں ہے، میں ہوں مدحہ خان زینب، یہ کسے پتہ نہیں ہے، میں ہوں مدحہ خان زینب، یہ کسے پتہ نہیں ہے، جسے پست کر دے دنیا یہ وہ حوصلہ نہیں ہے، جسے پست کر دے دنیا یہ وہ حوصلہ نہیں ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ اسے کیا کہوں میں زینب جو یہ معجزہ نہیں ہے، اسے کیا کہوں میں زینب جو یہ معجزہ نہیں ہے، جسے تم جلا گئی ہو وہ دیا بجھا نہیں ہے، جسے تم جلا گئی ہو وہ دیا بجھا نہیں ہے، اور یہ ہے مقصد حسینی کی اشاعتوں کا صدقہ، یہ ہے مقصد حسینی کی اشاعتوں کا صدقہ، ہے غلام حر ہزاروں کوئی حر مولا نہیں ہے، ہے غلام حر ہزاروں کوئی حر مولا نہیں ہے، ہے غلام حر ہزاروں۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ راہ صبر ہے جہاں تک ہے تیرے قدم وہاں تک، راہ صبر
نقش پا سے آگے کوئی نقش پا نہیں ہے، تیرے نقش پا سے آگے کوئی نقش پا نہیں ہے، جسے پست کر دے دنیا یہ وہ حوصلہ نہیں ہے۔ ایک نعرہ صلوات بلند کرنا۔ چار مصرع ملاحظہ فرمائے۔ حسینیت کی اشاعت کے واسطے جرار، حسینیت کی اشاعت کے واسطے جرار، علی کا لہجہ کیا اختیار زینب نے۔ حسینیت کی اشاعت کے واسطے جرار، علی کا لہجہ کیا اختیار زینب نے، یزید کو بھی مٹایا، یزیدیت کو بھی تھا ایک تیر، کیے دو شکار زینب نے۔ یزید کو بھی مٹایا، یزیدیت کو بھی تھا ایک تیر، کیے دو شکار زینب نے۔ حسینیت کی اشاعت کے واسطے جرار، علی کا لہجہ کیا اختیار زینب نے، یزید کو بھی مٹایا، یزیدیت کو بھی تھا ایک تیر، کیے دو شکار زینب نے۔ یزیدیت کا تعارف کرا گئے عابد، یزیدیت کا تعارف کرا گئے عابد، یہ لوگ بغض و عداوت پر جان دیتے ہیں۔ یزیدیت کا تعارف کرا گئے عابد، یہ لوگ بغض و عداوت پر جان دیتے ہیں، اڑاتے رہتے ہیں صوم و صلاۃ کا یہ مذاق، اڑاتے رہتے ہیں صوم و صلاۃ کا یہ مذاق۔ یہ لوگ وہ ہیں جو بے وقت اذان دیتے ہیں، اڑاتے رہتے ہیں صوم و صلاۃ کا یہ مذاق۔ یہ لوگ وہ ہیں جو بے وقت اذان دیتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو بے وقت اذان دیتے ہیں، اور ورثے میں جسے چادر تطہیر ملی ہے، ورثے میں جسے چادر تطہیر ملی ہے، سرننگے وہی زینب دلگیر ملی ہے۔ ورثے میں جسے چادر تطہیر ملی ہے، سرننگے وہی زینب دلگیر ملی ہے۔ اسلام پر الزام ہے تلوار سے پھیلا، شعر سنیے، اسلام پر الزام ہے تلوار سے پھیلا، ارے کیا ہاتھ میں زینب کے بھی شمشیر ملی ہے؟ اسلام پر الزام ہے تلوار سے پھیلا، کیا ہاتھ میں زینب کے بھی شمشیر ملی ہے؟ آخری قطع کہ بن جائیں گے ایک روز جو سرمایہ اسلام، بن جائیں گے ایک روز جو سرمایہ اسلام، عالم کے زینب وہ گوہر رول رہی ہیں، بن جائیں گے ایک روز جو سرمایہ اسلام، عالم کے زینب وہ گوہر رول رہی ہیں، اور بندوا کے رسن بنت علی ہاتھوں میں اپنے اسلام کے ہاتھوں کی رسن کھول رہی ہیں، بندوا کے رسن بنت علی ہاتھوں میں اپنے اسلام کے ہاتھوں کی رسن کھول رہی ہیں، بن جائیں گے ایک روز جو سرمایہ اسلام، عالم کے زینب وہ گوہر رول رہی ہیں، بندوا کے رسن بنت علی ہاتھوں میں اپنے اسلام کے ہاتھوں کی رسن کھول رہی ہیں۔
حضرات، مجھے کچھ دیر اور آپ کے درمیان رہنا پڑے گا کیونکہ ابھی ہمارے مہمان نہیں آئے جن کو آنا تھا، لیکن میں آپ سے کچھ باتیں عرض کروں کہ جو حضرت علی کے سلسلے میں نے کتاب تحریر کی ہے، اس میں آپ کو کچھ ایسی باتیں ملیں گی کہ جو آپ مجلسوں میں کم سنتے ہیں یا نہیں سنی ہوں گی آپ نے. اس میں وہ ان جنگوں کا اور ان معرکوں کا بھی تذکرہ ہے جو حضرت علی نے بغیر جنگ کیے ہوئے فتح کی. فدق کیسے حاصل کیا تھا مسلمانوں نے. فدق کو غصب کرنے کا قصہ تو بہت سنا ہوگا، لیکن فدق کس طریقے سے حضرت علی نے اس پر جب وہ حاصل کیا ہے یہودیوں سے مال غنیمت کی شکل میں کس طرح ملا ہے. وہ مدیج کا جو ان کی معرکہ تھا، یمن کا معرکہ تھا، کس طریقے سے انہوں نے صرف بغیر تلوار چلائے ہوئے کتنی جنگوں کو انہوں نے فتح کیا. اور یہ باتیں سب آپ کو ضرور ملیں گی کتابوں میں. اور آپ کو نصیریوں کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہوگا. نصیریوں کے ذکر ہماری مجلسوں میں بہت ہوتا ہے، لیکن نصیریوں کے عقائد سے بہت کم لوگ واقف ہیں. اور نصیری کس کے نام سے بنے، نصیری کس نام سے بنے، نصیری کس سن میں بنے، اور ان کے کیا عقائد تھے، ان کے بارے میں آپ اس کتاب میں پڑھ سکیں گے. اور مجھے امید ہے کہ جب آپ وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ، اور وہ چونکہ ہندی میں، اردو میں کتابیں مل جاتی ہیں، اردو میں کتابیں پڑھ لیتے ہیں لوگ، ہندی میں ہماری نئی نسل ہندی میں پڑھتی ہے. ظاہر بات ہے آج کل اسکول کالجز میں جو لوگ جاتے ہیں وہ اردو سے نابلد ہوتے ہیں. اردو صرف اسی وقت پڑھ سکتے ہیں کہ جب ان کے گھر پر کوئی مولوی آتا ہو. تو میں نے دونوں کتابوں میں کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو ان حقائق کے بارے میں بتاؤں جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں. اور یہ بھی آپ کو بہت کم ذکر سنا ہوگا مجلسوں میں کہ باغ فدق کو کس کو دے دیا گیا تھا، کس کا حق تھا اور دیا کس کو گیا. مروان بن حکم کو دے دیا گیا تھا وہ باغ فدق. تو کیا اس آدمی کو دیا گیا جس کو رسول نے جلا وطن کر دیا تھا، جس کو ملک سے نکال دیا تھا باہر. تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کو اس کتاب میں ملیں گی، جو مجھے لگتا ہے کہ بہت کم سنی ہوں گی ہماری نوجوان نسل کے لوگوں نے، اور جن پر بہت کم بات ہوئی ہوگی. حضرات، یہ تو ہو گیا. آئیے میں آپ کو کچھ شعر اور سنا دیتا ہوں جو میں نے اس دن 9 محرم کو پڑھے تھے. کچھ لوگوں کی میرے فرمائش کی ہے کہ وہ میں پڑھ دوں. اگر اس بیچ میں ہمارے مہمان آ گئے تو آ گئے، نہیں تو پھر میں کچھ اور ذکر کروں گا. کہ عرض کر ایک نعرہ سلوات کہ یہاں پہ کوئی نہ کمتر نہ کوئی اعلیٰ ہے. اس میں ایک لفظ مساوات ہے، نوجوانوں کے لیے بتا دوں. مساوات کا مطلب ہوتا ہے ایکویلٹی. ایکویلٹی یا برابری جس کو آپ کہیے، کہ یہاں پہ کوئی نہ کمتر نہ کوئی اعلیٰ ہے. صف ادا پہ مساوات کا اجالا ہے. صف ادا پہ مساوات کا اجالا ہے. ہم آنسوؤں کی زباں میں کلام کرتے ہیں. ہم آنسوؤں کی زباں میں کلام کرتے ہیں. حسینیوں کا یہ انداز ہی نرالا ہے. حسینیوں کا یہ انداز ہی نرالا ہے. اور جو لوگ کالے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں ان کی ذمہ داریاں زیادہ بن جاتی ہیں کہ وہ اچھی طریقے سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کریں. کہ وہی ہیں آج وطن میں حسینیت کے سفیر. وہی ہیں آج وطن میں حسینیت کے سفیر. لباس ماہ محرم میں جن کا کالا ہے، اور نشان ماتم سرور بتا رہے ہیں یہی. شعر ملاحظہ فرمائیں. نشان ماتم سرور بتا رہے ہیں یہی. ہمارے سینوں کے اندر بہت اجالا ہے. ہمارے سینوں کے اندر بہت اجالا ہے. اور یہ مائیں لاتی ہیں مجلس میں شیرخوار اپنے. یہ مائیں لاتی ہیں مجلس میں شیرخوار اپنے. یہ سوچ کر کہ عزادار بننے والا ہے. یہ سوچ کر کہ عزادار بننے والا ہے. اور وہ جان و مال سے کرتے ہیں خدمت شبیر. وہ جان و مال سے کرتے ہیں خدمت شبیر. علم کے سائے میں ماؤں نے جن کو پالا ہے. وہ جان و مال سے کرتے ہیں خدمت شبیر. علم کے سائے میں ماؤں نے جن کو پالا ہے. مگر یہ سچ ہے کہ ایسے بھی چند شیعہ ہیں. مگر یہ سچ ہے کہ ایسے بھی چند شیعہ ہیں جنہوں نے قومی اثاثوں کو بیچ ڈالا ہے. جنہوں نے قومی اثاثوں کو بیچ ڈالا ہے. لبوں پہ نام اماموں کا ہے مگر افسوس. لبوں پہ نام اماموں کا ہے مگر افسوس. دلوں میں کھوٹ ہے گھپلا ہے اور گھٹالا ہے. دلوں میں کھوٹ ہے گھپلا ہے اور گھٹالا ہے. اور یہ کربلا کے یتیموں کا ذکر کرتے ہیں.
یہ کربلا کے یتیموں کے ذکر کرتے ہیں مگر دہن میں یتیموں کا ہی نوالا ہے، مگر دہن میں یتیموں کا ہی نوالا ہے، اور حسینیت کے سمندر سے اس کو دور رکھو، حسینیت کے سمندر سے اس کو دور رکھو۔ یہ وقف خور گروہ ایک غلیظ نالہ ہے، یہ وقف خور گروہ ایک غلیظ نالہ ہے، اور بھٹکتا، اب یہ 4 شعر سلام کے ہیں کہ بھٹکتا پھرتا تھا اسلام جب اندھیروں میں، بھٹکتا پھرتا تھا اسلام جب اندھیروں میں، تو بڑھ کے زینب و کلثوم نے سنبھالا ہے، تو بڑھ کے زینب و کلثوم نے سنبھالا ہے، اور بہت ہی شان سے عابد نے اپنے خطبے میں یزیدیت کے لبوں پر لگایا تالا ہے۔ اسیر ہو کے محمد کے پاک کنبے نے، اسیر ہو کے محمد کے پاک کنبے نے نبی کے دین کو زندان سے نکالا ہے، اور جو سانپ دین محمد کو ڈسنے والا تھا، جو سانپ دین محمد کو ڈسنے والا تھا، اسے حسین کے بچوں نے مار ڈالا ہے، اسے حسین کے بچوں نے مار ڈالا۔ حضرات مجھے میسج آیا ہے ابھی کہ 3-4 منٹ اور مجھے آپ کے بیچ رہنا پڑے گا، 3-4 منٹ اور ہیں، 2-3 شعر پرانے سن لیجئے میرے کہ جو مجھے یاد ہے میں آپ کو سنا دوں کہ ایک نعرہ سلوات۔ ہے عرش و فرش میں اعلیٰ مقام زینب کا، ہے عرش و فرش میں اعلیٰ مقام زینب کا، قصیدہ پڑھتے ہیں 12 امام زینب کا، قصیدہ پڑھتے ہیں 12 امام زینب کا، اور 12 امام میں حضرت علی بھی شامل ہے، انہی نے کیسے قصیدہ پڑھا ملاحظہ فرمائیے گا، قصیدہ پڑھتے ہیں 12 امام زینب کا، اور اسے بڑھانا ہے کوفے میں باپ کی زینت، اسے بڑھانا ہے کوفے میں باپ کی زینت، علی نے سوچ کے رکھا تھا نام زینب کا، اسے بڑھانا ہے کوفے میں باپ کی زینت، علی نے سوچ کے رکھا تھا نام زینب کا، اور وہ جو اپنی بہنوں کے دکھ درد میں شریک نہیں، جو اپنی بہنوں کے دکھ درد میں شریک نہیں، وہ کیا کرے گا بھلا احترام زینب کا، وہ کیا کرے گا بھلا احترام زینب کا، اور ہمارے دل میں اگر ہو حبیب سا جذبہ، ہمارے دل میں اگر ہو حبیب سا جذبہ، تو فضا آ کے کہے گی سلام زینب کا، ہمارے دل میں اگر ہو حبیب سا جذبہ، تو فضا آ کے کہے گی سلام زینب کا، ہے عرش و فرش میں اعلیٰ مقام زینب کا، قصیدہ پڑھتے ہیں 12 امام زینب کا۔ یہ کیا ہے؟ خیر حضرات جتنے شعر میرے پاس تھے یا مجھے یاد تھے میں نے سنا دیے، میں مزید شعر نہیں سنا سکتا آپ لوگوں کو کیونکہ جی نہیں یاد ہے، مجھے یاد نہیں۔ تو حضرات میں پھر آپ کو بتا دوں کہ اپنی کتابی کا ذکر کر دیتا ہوں کہ میں نے 2 کتابیں ہندی میں اس بار لکھی ہیں، ایک کا نام ہے حضرت علی اور اسلامی ایکتا، دوسرے کا نام ہے ہندو مسلم وواد کتنا دھارمک کتنا راجنیتک۔ دونوں کتابوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندو مسلم اتحاد کو بڑھانے کے لیے شیعوں نے کتنا کیا اور ہندوؤں نے شیعوں کے ساتھ کتنا کیا، یہاں کے ہندوؤں نے کس طریقے سے امام باڑے بنوائے، یہاں کے نوابوں نے کس طریقے سے مندر بنوائے، یہاں کے راجاؤں نے، آپ کو معلوم ہے راجہ جھاولال سے آپ واقف ہیں، راجہ ٹکیت رائے سے واقف ہیں، ان کی کربلائیں، ان کی درگاہیں، ان کے امام باڑے، راجہ فاطمین کو بنوانے والا کون؟ سیٹھ چنی لال۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سیٹھ چنی لال نام کے ایک ہندو نے فاطمین بنوایا تھا، جو درگاہ میں آپ آج بھی موجود ہے، اتنی بڑی جگہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جن کا ذکر ہونا چاہیے، جس سے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم لوگ ہندو مسلمان مل کر کس قدر رہے ہیں یہاں پر، اور کس طریقے سے دونوں نے ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کیا ہے، اس کی میں نے کوشش کی ہے لوگوں کی، کیونکہ لوگ ہمارے بیچ میں جو اختلافات ہیں ان کو سیاسی زیادہ ہے اور مذہبی اختلافات بہت کم ہیں ہمارے درمیان میں۔ تو آپ لوگوں کو میری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ ان کتابوں کے ذریعے سے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں
کیا باتیں ایسی ہیں، اور ان کو پھیلائیں، اپنے ہندو دوستوں کو بتائیں، آپ اپنے فرینڈز کو بتائیں کہ ہم لوگ کتنے جو ہیں وہ آپس میں ایک ہیں، اور کس طریقے سے ہم لوگ ہاں گیٹ پر، اور یہاں گیٹ پر ہی موجود ہے وہ کتاب، بہت کم کتابیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ۔ ایک مطلب دوسرے پڑھ دو۔ ہاں پڑھ دیجیے۔ ہمارے کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا چلیے پڑھیے۔ ایک مطلب کہ بڑھتا ہے گھٹانے سے، بڑھتا ہے گھٹانے سے، غم شے کا بیان، بڑھتا ہے گھٹانے سے، بڑھتا ہے گھٹانے سے، غم شے کا بیان، منہ بند کرے کوئی تو کھلتی ہے زبان، منہ بند کرے کوئی۔ اور شعر دیکھیں کہ جن لوگوں نے گھر فاطمہ زہرا کا جلایا، جن لوگوں نے گھر فاطمہ زہرا کا جلایا، نکلے گا انہی لوگوں کی قبروں سے دعا، نکلے گا انہی لوگوں کی قبروں سے دعا، لے جائیں گے ہم پر چمے عباس وہاں تک، لے جائیں گے ہم پر چمے عباس وہاں تک، سنتے ہیں ستاروں کے بھی آگے ہے جہاں، سنتے ہیں ستاروں کے بھی آگے ہے جہاں، لے جائیں گے ہم پر چمے عباس وہاں تک، لے جائیں گے ہم پر چمے عباس وہاں تک، سنتے ہیں ستاروں کے بھی آگے ہے جہاں۔ فرما لے جس کے لیے اتنے شعر سنائے آپ کو، جیو سنتے ہیں ستاروں کے بھی آگے ہے جہاں، اور ہماری طرف متوجہ رہیں آپ لوگ، آپ فرش اعظم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے ادھر ہی دیکھیں، ایثار و وفا دیکھ کے
یہ کون کہے گا ایثارو وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں اور شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں اور بڑھتا ہے گھٹانے سے. حضرات یہی ہے اصل مدعی کہ انہوں نے اپنا نام بھی نہیں بتایا اور مدحت کے لیے تشریف لائے، اور اس بیچ ہمارے مہمان بھی تشریف لے آئے ہیں حضرات. اور ہمارے بیچ ہمارے جو صوبے کے سابق ڈپٹی چیف منسٹر ہیں دنیش شرما جی، وہ تشریف لائے ہیں. اور وہ جب لکھنؤ کے میئر تھے تب بھی انہوں نے کافی عزاداروں کے سلسلے میں خدمات کی تھی انہوں نے، اور عزاداری سے ان کا پرانا تعلق رہا ہے، وہ خود بتائیں گے اس بارے میں آپ کو بھی. اور میں وہ آ گئے ہیں اور آپ لوگ نعرہ سلوات سے خیر مقدم کیجئے. ہمارے یہاں جو مہمان آتے ہیں ان کا ہم خیر مقدم ہمیشہ سلوات اور نعرہ حیدری سے کرتے ہیں. ایک مرتبہ نعرہ سلوات. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں سابق ڈپٹی نائب وزیر اعلیٰ جناب دنیش شرما صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. جناب مولانا قلب جباس صاحب، اپستھت ہمارے لکھنؤ کے سبھی حضرات، آج 11ویں محرم ہے اور 10ویں محرم کو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دنیا کی بہت بڑی شہادت اپنی قوم کے لیے، سماج کے لیے، دیش کے لیے اور پوری دنیا کے لیے جو ایک مثال بنا، حضرت امام صاحب کی شہادت ہوئی. اور جس نشنس طریقے سے، جس بری طریقے سے ان کی ہتیا ہوئی، وہ آج بھی دنیا کے سامنے ایسے مارنے والے لوگوں کو آج بھی لوگ ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف ایمان کو بچانے کا کام کرنے والے لوگ ہیں اور جنہوں نے اپنے دشمن کو بھی پانی پلانے کے لیے اپنے پانی کو چھوڑ دیا اور اپنے دشمن کو اپنا کھانا دے دیا، اور بعد میں وہی دشمن نے پورے پریوار سہت بری طریقے سے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ اتہاس کا کالا پنا آج بھی یاد کر کے لوگ اس دن کو جب یاد کرتے ہیں تو اس شہادت میں تمام باتیں باہر نکل کر آتی ہیں. جو یزیدی وچاردھارا ہے اس کا دنیا میں کوئی استھان نہیں ہے. ماننی پردھان منتری جی نے بھی آج امام حسین صاحب کی شہادت کا اپنے ٹویٹ میں الیکھ کیا ہے. آج 11ویں محرم ہے، جناب زینب کا اسمرن آج ہم سب لوگ کر رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سمے تھا کہ مات ایک بیمار بیٹا بچا ہوا تھا امام حسین صاحب کے پریوار میں، اور
बहन के रूप में, बेटी के रूप में, महिला सशक्तिकरण के रूप में जो जनाब ज़ैनब ने पूरी दुनिया को बताया कि हत्यारे कौन है, कौन लोग इस समाज को नष्ट करना चाहते हैं, ईमान को ख़त्म करना चाहते हैं, वो पूरी एक महिला ने जगह जगह जाकर लोगों को जगाने का काम किया है। आज हम लोग उनकी स्मृति का दिन है ये, और महिला कैसे सशक्त हो सकती है, महिला जब जान ले तो दुनिया को कैसे जगा सकती है, ये जनाब ज़ैनब ने राह दिखाई पूरे समाज को, पूरी दुनिया को। मुहर्रम केवल गम को हल्का करने का समय नहीं है, बल्कि उन शहादत को याद करके समाज को सही रास्ते पर कैसे ले चलें। इमाम हुसैन साहब के बारे में भी लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे हिंद ले चलो, जहां विभिन्न धर्मों का सम्मान करने वाले लोग रहते हैं। कहते तो ये भी हैं, वो सही है कि गलत है, ये विश्लेषण हो सकता है। बहुत से लोग वहां पर यजीदी सेना का मुकाबला करने के लिए भारतवर्ष से गए थे, ये इतिहास इसका साक्षी है। हिंदुस्तान अमन, चैन, शांति, सद्भाव सबके साथ हो, इसकी पहल करने वाला देश है। हम मिलें, यही हमारी शक्ति है। हम समाज और देश के लिए आए, यही हमारी शक्ति है। हम कुर्बान हो जाएं उन बुरी शक्तियों के विरुद्ध जो समाज को नष्ट करना चाहती हैं, यही हमारा ईमान है, यही इमाम हुसैन साहब का संदेश है। और मैं तो इतने बड़े जलसे को देख रहा हूं, ये जलसा निश्चित रूप में न केवल उन शहादत को याद करेगा, बल्कि इस मुल्क को, जो पसंदीदा मुल्क रहा है इमाम हुसैन साहब का हिंद, उसको मजबूत करने पर आगे बढ़ने वाले लोगों का ये जमावड़ा है। और मैं यही कहूँगा, मुहर्रम के समय तो मेरा मैंने बचपन से मेरा लगाव रहा है यहाँ के जो आज़ादारी करने वाले लोग हैं उनके प्रति। महापौर के दौरान सड़क बने, लाइट लगे, आज़ादारी रोड बन जाए, मौलाना साहब का आदेश हुआ आज़ादारी रोड। अभी मैं निकलता हूँ तो देखता हूँ कि पत्थर है कि नहीं लगा है। तमाम जगहों का काम करने का मुझे मिला। मैं बचपन से सबीलों में इसलिए जाता था कि एक श्रद्धा अंतर मन में होती, मन के अंदर से होती है, जिसका बाहरी किसी कारण से कोई संबंध नहीं हुआ करता। एक हरीश धानुक जी थे, वो अब नहीं रहे बीच में। वो हिंदू होके अपने घर में ताजिया रखते थे और मातम मनाते थे, और उसमें मैं बचपन से जाता रहा। और मैं यही कह सकता हूँ, यही सभ्यता है भारतवर्ष की। एकता, समन्वय, सौहार्द, यही हमारा कर्तव्य है। आज हम केवल याद नहीं कर रहे, बल्कि हम महिला सशक्तिकरण का जो जनाब ज़ैनब ने जिसकी शुरुआत करी है, महिलाओं को अधिकार मिलता है, उसकी बात उन्होंने कही कि महिला अकेले क्या नहीं कर सकती, उसका संदेश आज 11वीं मुहर्रम की 11वीं में उसका संदेश जाता है। निश्चित रूप में ये बहुत बड़ा संदेश है आज के नौजवानों के लिए भी और हमारी बहनों के लिए भी, कि वो समाज में अपना योगदान कैसे दे सकती हैं। मैं फिर से हजरत इमाम साहब को न केवल याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, उनकी शहादत पर मैं नमन करता हूँ, और आप सबको मैं इस आपके दुख में अपने आप को शामिल करता हूँ। यही कुछ बातें थी, मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे बोलना है, लेकिन निश्चित रूप में आपके बीच में आकर मुझे उन्हीं बातों का एहसास अपने आप में होने लगा
اس لیے آپ کا یہ محرم کا جو اوسر ہے یہ ماتم بھی ہے اور ایک ان کو یاد کرنے کا اوسر بھی ہے. یہی مجھے کہنا تھا. وہ رونق افروز ممبر ہوں اور مجلس یوم زینب کو خطاب کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اس مجلس میں کچھ شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے. سب کو تو شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ حضرات کے شکریہ یہاں پر ادا ہوتے ہیں اس مجلس میں، کیونکہ الحمدللہ پورے ہندوستان میں بہت شان و شوکت کے ساتھ محرم جو ہے وہ منایا گیا. الحمدللہ لکھنؤ میں بھی بہت اچھے انداز میں اور بہت ہی پروقار انداز میں پورا محرم منایا گیا. تمام جلوس نکلے الحمدللہ، تمام مجلسیں. وہ کچھ غلط قسم کے لوگ والا سینہ بھی کوٹ رہے ہیں، سر بھی پیٹ رہے ہیں. گرے صاحب ایک دن لیٹ جلوس نکلے، ایک دن لیٹ جو ہے وہ تازیہ نکالے گئے اور صاحب اور قیامت ہو گئی. اور صاحب بہت ظلم کر دیا گورنمنٹ نے یہاں کے ہندوستان کی اور یو پی کی. لیکن انہوں نے ایک بات کو بھلا دیا، جا کے معلوم کر لیجئے کہ کووڈ کی وجہ سے 2 سال تک ایران اور عراق میں روزے بند رہے تھے. یہاں ایک دن تازیہ لیٹ ہو گئے تو سینہ کوٹ رہے تھے، ڈرامہ کر رہے تھے. وہاں اصل روزے بند تھے، اصل روزے باہر تھے. شہر بھی بند، اندر شہر بھی نہیں جا سکتا تھا کوئی. معصوم قم کا روزہ، مشہد میں روزہ، عراق میں روزہ. اب وہاں جا کے وہاں سینہ کوٹتے جا کر وہاں کی حکومت کے خلاف 2 سال سے بند کیوں ہے؟
یہ صرف ان کا ڈرامہ تھا صرف، اور صرف ان کی مکاری تھی جو یہ کر رہے تھے وہ، ورنہ ان کو بھی معلوم تھا کہ کووڈ کی وجہ سے حج ختم ہو گیا کووڈ کی وجہ سے، تو وہاں بھی جا کے سینہ کوٹتے کرے حج نہیں کروا رہے ہیں، تو صرف مکاری ان کی تھی صرف اس کی وجہ سے قوم کو دھوکہ دینے کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ جو قوم سمجھدار ہے ان کے دھوکے میں الحمدللہ نہیں آئی، ورنہ یہ کہ وہ انہیں تو بہکا دیا تھا پوری قوم کو. تو وہاں کے اوپر 2 سال تک روزے بند تھے. اس کے بعد روزہ کھلا تو صرف سحر کھلے. اس کے بعد جو روزہ کھلا تو میں خود گیا تھا جب زیارت کے لیے، تو زری تک جانے کی اجازت نہیں تھی خوب میں اور مشدد، بلکہ بیریکیڈنگ زری کے چاروں طرف لگی ہوئی تھی. زری کے جناب معصوم خوب کی زری کے چاروں طرف جو گئے ہوں گے وہ گواہی دیں گے. بیریکیڈنگ لگی تھی کہ ہاتھ سے چھو تو سکتے تھے لیکن اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ چوم نہ سکے کوئی، کیونکہ اسی کووڈ کی وجہ سے. تو وہاں جا کے سینہ کیوں نہیں کوٹا تم نے جا کے اپنا؟ وہاں کیوں نہیں سب پیٹ پیٹ کر روئے؟ یہاں سے مکاری کر رہے تھے، تو دھوکے بازی کر رہے تھے لوگوں کو بہکانے کے لیے. ہمارے خلاف ہم نے کسی حکومت کی حمایت کرتی ہے، وہ حکومت اتنا ظلم کر رہی ہے اور ہم اپنا حسینی ہونے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو یہ صرف مکاری. لیکن الحمدللہ اس سال جب آپ نے دیکھ لیا کہ جب کووڈ اتنا کم ہو گیا ہے تو عزاداری میں کوئی کمی نہیں ہونے پائی الحمدللہ. اسی طرح سے ایک وفا اور اڑا دی گئی تھی کہ ساتھ زنجیروں کا ماتم سب ماتم بند کر دیے گئے ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھا سب جھوٹ تھا، ٹوٹل جھوٹ تھا. سب یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں کہ جن کے پیچھے قوم دوڑ جاتی ہے. قوم میں ایسے احمق ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ناک تمہاری کوا لے گیا تو کوے کے پیچھے دوڑیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے ناک ہے یا نہیں. ایسے احمق ہماری قوم میں بہت ہے. وہ ایسے احمق بنانے والے اور مکار بھی بہت ہیں جس طرح سے مکاری کرتے. لیکن الحمدللہ اتنی بڑی مجلس کی ہو رہی ہے یوم جناب زینب علیہ السلام کے سلسلے میں، اور تمام ایک سے ایک بڑی مجلس ہو رہی ہے. تمام ماشاء اللہ سب جتنے بزرگ تھے تو اس میں ظاہر کے جن کا ویسے میں نے عرض کیا تھا کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ خالق کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا. تو جن حضرات نے اس میں تعاون کیا ہے ان سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور سے کہ ہمارے یو پی کے سربراہ ہیں جو چیف منسٹر، ان کا شکریہ. اس کے علاوہ جو اے ڈی جی ایل او ہیں انہوں نے بہت تعاون کیا. جہاں سے خبر آتی تھی کہ صاحب یہاں پر جو ہے وہ اجازت نہیں مل رہی، میں ان کو فون کرتا تھا، وہ فوراً وہاں فون کرتے تھے. اس علاقے میں نانوتا میں خبر آئی کہ وہاں ایس پی جو گڑبڑ کر رہا ہے، فوراً کے فون کیا، فوراً نے وہاں پر اس کو ڈانٹا. رائے بریلی کے لیے فون آیا کہ وہاں ایس پی جو ہے گڑبڑ کر رہا ہے وہ، تو انہی نے فوراً اس کو ڈانٹا کہ تم یہ حرکت اپنی چھوڑ دو. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پورا تعاون دیا. اسی طرح سے جو ہمارے چیف سیکریٹری ہیں امریش اوستھی صاحب، انہوں نے بھی یہاں کے لکھنؤ کمشنر صاحب نے بھی، اور ہمارے دنیش شرما صاحب نے بہت زیادہ ہم لوگ کا ساتھ دیا ہمیشہ. یہ خود عزادار ہیں، ان کا گھرانہ عزادار ہے. یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے کسی غیر کو بلایا ہے یہاں، یہ اپنے ہی ہیں جن کو بلایا تھا. میں جا کے دیکھیں درگاہ میں ان کی والدہ کی نام کی زری درگاہ میں ابھی رکھی ہے انہوں نے جا کر. اور جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ ان کی بھی جوانی کا زمانہ تھا ہم لوگ بھی، کہ جب ناک کا ماتم ہوتا تھا تو یہ شکیل شمسی یہی اعلان کرتے تھے، آج بھی اس کا ریکارڈنگ موجود ہو کہ اب ہندو جوان ایک ہندو جوان آگ کا ماتم کرنے جا رہا ہے، اور اس ہندو جوان کا نام ہے دنیش شرما. آگ کا ماتم کر چکے ہیں یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینیت کا اثر صرف شیعوں پر بھی نہیں ہے، بلکہ جس میں بھی ذرا سی انسانیت پائی جاتی ہے وہ امام حسین کا ماننے والا بن جاتا ہے. ایک سلوات جلدی دو ایک اعلان جلدی آپ کے سامنے کر دوں کیونکہ بہت کم وقت لگ گیا میرے لیے. 13 محرم کو اسی حسینی میں 9 بجے شب یوم خواتین کربلا منایا جائے گا، اس میں میرا ہی بیان ہوگا. کل انشاءاللہ جناب عباس علیہ السلام کا یہاں یوم منایا جائے گا، اس میں بھی میرا بیان ہوگا. کہہ والا ہے جناب علی اصغر کے عنوان سے 12 محرم کو حسین آباد سے 2 بجے دن میں مجلس منعقد ہوگی. اس میں آپ حضرات شرکت فرمائیں.
اسی طرح سے ایک سورہ فاتحہ، جو بہت قریبی دوست تھے جو سعودی عرب میں رہتے تھے، اور جب بھی میں حج پر جاتا تھا تو انہی کا مہمان رہتا تھا وہاں کے اوپر، جاوید حسین علی میاں صاحب، یہ سعودی عرب میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہارٹ فیل ہو گیا ہے، ابن حاجی حسین صاحب، ان کو اور جملہ مومن مومنات کو اس سال ثواب فرما دے۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ نعرہ حیدر! ارے اس میں لکھا ہے کہ بھائی جو بہویں جاتی ہیں ان کو کم سمجھا جاتا ہے اور بیٹیوں کو زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ ہماری 36 سال سے مجلس اسی ٹاپک ہی پر ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجو ظاہر کہ بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، مہمان کا آنا بھی ضروری تھا، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ رات سب لیڈیز زیادہ ہوتی ہیں تو ان کی واپسی بھی ہے، تو زیادہ مجلس طویل نہیں ہو سکتی، لیکن تھوڑا سا اپنے موضوع کے متعلق عرض کرنا ہے، اس کے بعد کو مکمل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وسیلہ نہ بناؤ، وسیلہ نہ بناؤ، بدعت ہے بدعت ہے، تو آپ چیزیں چھوڑتے ہوئے بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے، شرک ہے شرک ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جناب آدم کے لیے حکم دیا گیا شیطان کو کہ سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ اب دیکھیے شیطان کی غلطی کیا تھی، آج تک ملعون ہے وہ۔ یہ دیکھیے بنیادی غلطی کیا تھی، بس وہی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی غلطی اس کی کیا تھی؟ کہا حکم اللہ کی طرف سے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان نے کہا، قرآن مجید موجود ہے کہ جو سر تیرے سامنے جھک چکا ہے وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ جو تیری عبادت کر رہا ہو بھلا کسی اور کے سامنے سجدہ کرے؟ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ انکار کر دیا، آج تک مردود ہے، آج تک ملعون ہے۔ اللہ کو مانتا تھا، موحد تھا، توحید کا ماننے والا تھا، کسی اور کو اللہ نہیں مانتا تھا، صرف ایک اللہ مانتا تھا۔ مگر غلطی کیا کی اس نے؟ متوجہ رہی عرض کرنا ہے، غلطی کیا کی اس نے؟ ذات کو مانتا تھا، ذات کو مانتا تھا، ذات کی بات نہیں مان رہا تھا۔ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے، حقیقی معنوں میں مومن وہ ہے جو ذات کو بھی مانے اور ذات کی بات کو بھی مانے۔ بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، تمام چیزیں چھوڑنا پڑ رہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنا ذات کو ماننا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ذات کو ماننا ہے، اور جب اس کی طرف سے اعلان ہو جائے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو نماز پڑھنا ذات کی بات کو ماننا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا ذات کو ماننا ہے، جب اس نے کہہ دیا روزہ رکھو تو روزہ رکھنا ذات کی بات کو ماننا ہوا۔ لا الہ الا اللہ کہنا ذات کو ماننا ہے، جب اس نے کہا کہ حج پر جاؤ تو اگر استطاعت ہے تو حج پر جانا ذات کی بات کو ماننا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا ذات کو ماننا ہے، جب اس نے کہہ دیا کہ دیکھو اولی الامر کی اطاعت کرو تو اولی الامر کی اطاعت کرنا ذات کی بات کو ماننا ہوا۔ حقیقی معنوں مسلمان وہی ہے، مومن وہی ہے، صاحب اسلام وہی ہے کہ جو ذات کے ساتھ ساتھ ذات کی بات کو بھی مانے۔ لا الہ الا اللہ کہنا ذات کو ماننا ہے، اس نے کہہ دیا کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو ہر رشت سے بری ہیں، ہر عیب سے بری ہیں، تو اہل بیت کو ہر عیب سے بری ماننا یہ ذات کی بات کو ماننا ہوا۔ لا الہ الا اللہ کہنا ذات کو ماننا ہوا، جب اس نے کہہ دیا کہ اہل بیت کی محبت اجر رسالت ہے تو محبت اہل بیت دل میں رکھنا یہ ذات کی بات کو ماننا ہوا، ذات کی بات کو ماننا ہوا۔ مکمل مسلمان اسی وقت ہوتا ہے جب ذات کے ساتھ ساتھ ذات کی بات بھی مانے۔ محمد رسول اللہ کہنا ذات کو ماننا ہے، جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا جز ہے، تو وطن سے محبت کرنا ذات کی بات کو ماننا ہے۔ اس وقت تک مکمل مسلمان نہیں ہے کہ جب تک ذات کے ساتھ ساتھ ذات کی بات کو نہ مانے۔ محمد رسول اللہ کہنا
ذات کو ماننا ہے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ تمہارے ہاتھ سے اور تمہاری زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے تو کسی کو نقصان نہ پہنچانا، یہ ذات کی بات کو ماننا ہے۔ محمد رسول اللہ کہنا ذات کو ماننا ہوا۔ اگر کہہ دیا کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھو، ہمسائے کو کوئی تکلیف اور اذیت تم سے نہیں پہنچنے پائے، تو یہ اس پر عمل کرنا، یہ ذات کی بات کو ماننا۔ خلاصہ پیش کر دو، صرف ذات کو ماننا کافی نہیں ہے، ذات کے ساتھ ساتھ ذات کی بات بھی مانو۔ محمد الرسول اللہ کہنا یہ ذات کو ماننا ہوا۔ اور اگر کسی کو ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان کرے من قلت مولا ہو وَهَذَا عَلِيٌّ مولا، تو علی کو مولا ماننا ذات کی بات کا ماننا ہوا۔ ایک صلوات محمد۔ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جو ذات بھی مانے، شخصیت بھی مانے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخصیت کی حکم کو بھی مانے، اس ذات کی بات کو بھی مانے، تب وہ مکمل مسلمان ہوگا۔ اب یہاں ذکر آ گیا ہے تو میں کرتا چلوں کہ آپ دیکھیں اسلام ہے کیا؟ ارے خود مسلمانوں کو بتانا پڑتا ہے کہ اسلام کیا ہے، خود مسلمانوں کو بتانا پڑتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کا حکم ہے کہ اپنے ہمسائے کو کبھی اذیت نہ پہنچاؤ، اپنے ہمسائے کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ اگر تم نے تکلیف پہنچائی تو پھر مسلمان تم نہیں ہو، مسلمان تم نہیں ہو۔ اور ہمسایہ کی ڈیفینیشن کیا؟ ہمسایہ نے پڑوسی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، چاروں طرف کے 40 گھر جو ہے وہ ہے پڑوسی۔ آس پاس کے جتنے 40 گھر ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ اگر مسلمان ہو۔ تو اس کے بعد کا جو گھر ہے، اس کے آگے کے 40 گھر مسلمان جو ہے اس کے پڑوسی ہیں، اس کے بعد کا جو گھر ہے اس کے آگے کے 40 لوگ اس کے پڑوسی ہیں۔ تو ہر مسلمان اگر رسول کی اس بات کو مان لے تو ہر شہر امن کی جنت بن جائے گا، اور کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور کوئی فساد نہیں پھیلے گا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز۔ نہیں ذکر آ گیا تو سنیے، ہو سکتا ہے میں کبھی بھول جاؤں اور نہ کہہ سکوں، لیکن اب ذکر آیا ہے تو سننا پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ہمارا کیا انداز ہوتا ہے؟ پڑوسی کو زیادہ تکلیف پہنچائے، اذیت پہنچائے۔ اس نے 1 منزلہ گھر بنایا، ہم نے 2 منزلہ بنا لیا اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اس نے بھی 2 منزلہ بنایا، مقابلے میں ہم نے 3 منزلہ بنا لیا کہ اب کیا مقابلہ کرے گا ہمارا؟ ہم نے 3 منزلہ بنا لیا۔ حکم اسلامی سنو، حکم اسلامی کہ اس طرح سے گھر نہ بناؤ، اس طرح سے گھر نہ بناؤ کہ ہمسائے کی ہوا رک جائے اور سایہ رک جائے، دھوپ پہنچتی رہے ہمسائے تک، ایسا گھر بناؤ کہ ہمسائے تک دھوپ پہنچتی رہے، ہمسائے کی ہوا نہ رکنے پائے، ایسا گھر بناؤ۔ ہماری کوشش ہوتی ہے جتنی تکلیف پہنچے اسے اتنا ہی بہتر ہے۔ حکم اسلامی ایسا گھر بناؤ کہ نہ تو اس کی ہوا رکنے پائے نہ اس کی دھوپ رکنے پائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمسائے کے گھر سے اونچا گھر نہیں بنا سکتے، ورنہ دھوپ رکے گی، ہوا رکے گی نہیں۔ سنیے اور سنیے، ارے ایسا خوشبودار کھانا نہ پکاؤ کہ ہمسایوں تک خوشبو پہنچے۔ ہو سکتا ہے تمہارا ہمسایہ کوئی غریب ہو، کوئی نادار ہو، جب تمہارے پلاؤ کی خوشبو اس کے بچوں تک پہنچے گی، جب تم نے بہترین قورمہ جو پکایا ہے اس کی خوشبو اس کے بچوں تک پہنچے گی، تو بچے اپنے ماں باپ سے بھی فرمائش کریں گے کہ ایسا کھانا ہمارے لیے بھی پکوا دیجئے،
ایسا پلاؤ ہمارے لیے بھی پکوا دیجئے، ایسا سالن ہمارے لیے پکوا دیجئے۔ تو ماں باپ کو کتنی دلی تکلیف ہوگی کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فرمائش پوری کر سکے، لہذا ایسا کوئی کھانا پکاؤ تو تم پر واجب ہے، واجب کہ پڑوس میں بھی بھجواؤ۔ کیا کبھی ہم نے کبھی کیا؟ پڑوس کوئی ہو، ہندو ہو، پڑوس میں شرط نہیں ہے مسلمان ہو، پڑوسی مسلمان ہو شرط نہیں، ہندو ہو اپنا کھانا اس تک پہنچاؤ، کیونکہ تم نے اس طرح سے کھانا پکایا ہے کہ اس کے بچوں تک خوشبو پہنچ رہی ہے، لہذا تمہاری سزا یہ ہے کہ کھانا پہنچاؤ، کھانا ان تک پہنچاؤ تاکہ ان کے بچوں کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ صلوات بھیجے والا نواز محمد یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، اس کو کہتے ہیں اسلام اور اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ نہیں سنیے اور بڑھ کر، کیونکہ اب ذکر ہے، ہو سکتا ہے کبھی میرے ذہن میں نہ آئے تو میں عرض نہ کر سکوں، لہذا موقع آ ہی گیا تو عرض کرتا چلوں۔ صرف یہی نہیں کہ تمہارے ہاتھ سے یا زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو تمہارا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے، تمہارا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ اگر مسلمان کسی اور مذہب کا ہے، کسی اور دھرم کا ہے، کسی اور مسلک کا ہے، مگر اس کا دل مطمئن ہو۔ ارے توجہ ہے، بہت ہی گہری بات ہے، بہت ہی گہری بات ہے۔ اس کا پڑوسی کا دل مطمئن ہو تمہاری طرف سے، یہ مسلمان ہے، یہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نہیں، شاید بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا تکلیف نہ پہنچائے، یہ نہیں کہا کہ اذیت نہ پہنچائے، کیونکہ اذیت نہ پہنچانے کے اور بھی سبب ہو سکتے ہیں۔ ارے بمبئی کلکتے میں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں، 20 سال گزر جاتے ہیں، پڑوسی کا نام بھی نہیں معلوم، کون ہے، ہندو ہے، مسلمان، کچھ بھی نہیں۔ تبھی تو اس میں بھی فرصت ہی نہیں ہے، تو لہذا فرصت کی وجہ سے اذیت نہیں پہنچا سکے، فرصت نہیں تھی، یا وہ زیادہ طاقتور ہے، زیادہ قوی ہے، ڈر رہے کہ ہم نے اذیت پہنچائی تو اس سے زیادہ وہ اذیت پہنچا دے گا، ڈر کے ماری اذیت نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ اذیت نہ پہنچاؤ، یہ کہا کہ پڑوسی کا دل تمہاری طرف سے مطمئن ہو کہ تم اسلام کے ماننے والے ہو، تم سے ہم کو کبھی اذیت نہیں پہنچے گی۔ ایک صلوات بھیجے والا نواز محمد میں نے کہا کہ کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں جو موضوع ہے اس کے 2-4 جملے بس عرض کر دوں جلدی۔ صبح کی جو مجلس ہوئی تھی اس میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی، لیکن مجمع کیونکہ بہت مختصر تھا، لہذا میں چاہتا ہوں وہ باتیں یہاں بھی پہنچ جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگ، ایاک نعبد، دلیل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اب ہم نبی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، اب ہم رسول کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، اب ہم امام کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، کیونکہ ہم ہر نماز میں اعلان کرتے ہیں اور ہر نماز میں 2 مرتبہ عہد کرتے ہیں اللہ سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب اللہ کے علاوہ اب ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ اب اس میں زندہ مردہ کی شرط نہیں ہے، یہ زبردستی ملاؤں نے گھسے ہوا ہے کہ اگر زندہ ہو تو مدد مانگ سکتے ہو، مردہ تو نہیں مدد مانگ سکتے۔ یہ کہاں اس میں زندہ مردہ آ گیا ہے؟ اس میں تو صرف یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا ہے۔ اور قرآن دیکھ لو کتنے انبیاء نے اللہ سے علاوہ مدد مانگی، کس طرح سے۔ اور اس کے بعد ایک الزام اور لگایا جاتا ہے، ارے شیعہ تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی تھا، اس نے شیعہ نام کوائن کیا تھا، اس نے گڑھا تھا شیعہ،
اس سے پہلے کہیں شیعوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے قرآن تم نے چھوا ہی نہیں ہے, قرآن تم نے پڑھا ہی نہیں ہے. اور دیکھو دونوں باتوں کا انکار تم جو دعوے کرتے ہو اس کی تکذیب قرآن کر رہا ہے. جس وقت جناب موسیٰ چلے جا رہے ہیں بازار میں, فرعون کے محل میں رہنے والے, فرعون کی پرورش جو کی ہے جناب موسیٰ کی, آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے کی تھی, لیکن سب کو پہچانتے نہیں تھے کہ کون فرعون کا ہے, کون خاندان کا ہے, کون کا رشتہ دار ہے, کیا ہے, یہ سب اس کی واقفیت نہیں تھی. گزر رہے تھے, اب قرآن کہہ رہا ہے کہ دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی تھی, دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی تھی. اب سن لیجئے آپ قرآن کی لفظیں, قرآن کی لفظیں. دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی تو قرآن نے کہا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک اس میں موسیٰ کا شیعہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ زمانے موسیٰ میں بھی شیعہ تھے. جناب موسیٰ کے زمانے سے شیعہ چلی آ رہی ہے. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا, قرآن مجید ہے, ایک موسیٰ کا شیعہ تھا. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور ایک موسیٰ کا دشمن تھا. نہیں بات نہیں پہنچی جو کرنا چاہتا ہوں. ایک نبی کا شیعہ تھا, ایک نبی کا شیعہ تھا اور ایک نبی کا دشمن تھا, ایک نبی کا دشمن تھا. ارے موسیٰ تو اسے پہچانتے بھی نہیں تھے, اسے جانتے بھی نہیں تھے. موسیٰ سے تو لڑائی نہیں ہو رہی تھی. ارے توجہ رہے, موسیٰ سے تو لڑائی نہیں ہو رہی تھی, موسیٰ کے شیعہ سے لڑائی ہو رہی تھی. جہاں تک بات پہنچے اتنا ہی بہتر ہے ہمارے لیے کہ موسیٰ سے لڑائی نہیں تھی, موسیٰ کے شیعہ سے لڑائی تھی. کہنا یہ چاہیے تھا کہ وہ موسیٰ کے شیعہ کا دشمن ہے, لیکن اللہ نے فرمایا قرآن میں ایک موسیٰ کا شیعہ تھا, دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی کا شیعہ تھا اس کا جو دشمن ہوتا ہے وہ شیعہ کا خالی دشمن نہیں ہوتا بلکہ اس نبی کا بھی دشمن ہوا کرتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. اب سنیے جو بات پیش کرنا ہے کہ اب موسیٰ کے شیعہ نے مدد کے لیے موسیٰ کو پکارا, مدد کے لیے موسیٰ کو پکارا. اے موسیٰ کہہ دیجئے اللہ کو پکارو, اللہ کو مدد کے لیے پکارو. قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا. موسیٰ فوراً مدد کے لیے دوڑے. قرآن سے ثابت ہوا کہ جو شیعہ ہوتا ہے بس جس کا شیعہ ہوتا ہے اس کو مدد کے لیے پکارا کرتا ہے, اور جس کا شیعہ ہوتا ہے وہ مدد کے لیے فوراً آ بھی جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں, صلوات بلند آواز صبر محمد وآل محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعت, یہ قرآن پہ اس کا ثبوت موجود ہے. ان من شیعتہ, بس بہت جلدی, ان من شیعتہ لابراہیم. قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم شیعہ تھے. اور توجہ رہے, ابراہیم شیعہ تھے. کا شیعہ تو رسول اللہ کے بہت بعد وجود میں آئے ہیں, رسول اللہ کے بہت بعد وجود میں آئے, اور قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم شیعہ تھے, ابراہیم شیعہ تھے. کس کے شیعہ تھے, کس کے شیعہ تھے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ جناب نوح کے شیعہ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعیت جناب نوح کے زمانے سے چلی. ارے توجہ, شیعیت جناب نوح کے زمانے سے چلی. کسی نے کہا کہ نہیں جناب آدم کے شیعہ تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے آدمیت کی نیو ڈالی گئی وہیں سے شیعیت کی عبادت بلند ہوئی. کسی نے کہا, بہت توجہ, کسی نے کہا نہیں
اللہ کے شیعہ تھے ابراہیم، ارے توجہ، اللہ کے شیعہ تھے ابراہیم، تو اب تو شیعت کی کوئی حد ہی نہیں رہی، اب جب سے اللہ ہے شیعت ہے، اور جب تک اللہ رہے گا شیعت رہے گی۔ ایک صلوات و نواز محمد تذکرہ اسلام کا ہوا، خواتین آتی ہیں اکثر اور اپنے حقوق کے سلسلے میں ظاہر کہ وہ منتظر رہتی ہیں کہ ان کے حقوق کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن کیا کیا جائے، آج کے دن مجبوری ہو گئی، لیکن بہت چند جملے عرض کرنا ضروری ہے کہ دیکھو اسلام ہے کیا۔ اسلام وہ نہیں ہے جو ہماری رسمیں ہیں، جو ہماری رسمیں ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ دیکھو تعلیمات اہل بیت کیا ہیں، دیکھو تعلیمات رسول اللہ کیا ہیں۔ یہ جو آج جہیز کے بوجھ سے بوڑھا باپ جھک جاتا ہے کہ 4 بیٹیاں ہیں، کہاں سے جہیز کا انتظام کروں، کہاں سے جہیز کا انتظام کروں، اور صرف جہیز کی وجہ سے کتنی بہترین بچیاں جو ہیں وہ بغیر شادی کے رہ جاتی ہیں کیونکہ باپ کے پاس جہیز کا انتظام نہیں تھا۔ اسلام میں سن لو، اسلام میں جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اسلام میں جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور یہ بوڑھے ماں باپ جو بچیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں لڑکی والوں پر کوئی خرچ ہی نہیں ہے۔ مجمع میں سناٹا، لڑکے سوچ رہے ہیں کہ میں تو سوچتا تھا کار ملے گی، نوجوان زیادہ خاموش ہو گئے۔ سلوات بھیج مولانا تو ہمارا نقصان کیے دے رہے ہیں۔ کتنی امیدیں تھیں کہ اسکوٹر مانگیں گے، کار مانگیں گے، بنگلہ مانگیں گے، اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ لڑکی والوں پہ تو کوئی خرچ ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ اسلام میں لڑکی والوں پر کوئی خرچ نہیں ہے، صرف 2 خرچ ہیں شادی میں، اسلامی شادی میں 2 خرچ ہیں، ایک واجب ہے، ایک مستحب ہے، ایک واجب ہے، ایک مستحب ہے۔ مہر دینا واجب، ولیمہ کرنا مستحب۔ مہر بھی لڑکے کو دینا ہے، ولیمہ بھی لڑکے کو کروانا ہے۔ لڑکیوں پر کوئی خرچ نہیں، یہ تو سر لڑکے والوں کا جھکنا چاہیے کہ 4 لڑکے ہیں، ولیمہ کیسے کریں گے۔ ایک سلوات بھیجے ایک سلوات بلند پر محمد محمد۔ اتنا جہیز لیں گے صاحب، اتنا جہیز، پہلو شادی ٹوٹ گئی، کہ کار نہیں تھی، بارات واپس ہو گئی۔ کار دینے کا وعدہ کیا تھا، کار نہیں، بارات واپس ہو گئی۔ اسکوٹر دینے کا وعدہ تھا، اب اسکوٹر تو بہت دور کی بات ہوگی، اب تو کار کی بات ہوتی ہے، وہ بھی ماڈل جو ہائی لیول ماڈل ہے ان کی بات ہوتی ہے۔ کہا تھا کار دینے کا وعدہ کیا تھا، نہیں، بارات واپس ہو گئی۔ یہ سنو مثال دینا چاہتا ہوں، کبھی آج سے 12-14 سال پہلے مثال دی تھی، مثال دینا چاہتا ہوں۔ کسی کے شخص کے پاس ایک حسین موتی ہے، ایک خوبصورت ہیرا ہے، میں ایک ہیرے کا مالک ہوں، میں ایک موتی کا مالک ہوں۔ اب کیا ہوگا، موتی میرا ہے، ہیرا میرا ہے، اب خریدار میرے پاس آ رہے ہیں، اس موتی کے خریدار میرے پاس آ رہے ہیں، اس موتی ہیرے کے خریدار میرے پاس آ رہے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس بڑا حسین موتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے پاس بہت قیمتی ہیرا ہے۔ کہا ہے تو ضرور، کہا ہمیں خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا کتنے میں خریدیے گا آپ؟ کہا 1.5 لاکھ۔ نہیں صاحب، اب جو موتی کا مالک ہوتا ہے، نہیں آپ صاحب، اس کا مطلب کہ آپ موتی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے ہیرے کی قدر و قیمت ہی آپ کو نگاہ میں نہیں ہے۔ اتنا قیمتی ہیرا میرے پاس اور آپ کل 1.5 لاکھ دے رہے ہیں، 5 لاکھ سے کم نہیں لوں گا، اتنا قیمتی ہیرا میرے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جس کے پاس موتی اور ہیرا ہوتا ہے، قیمت وہ طے کرتا ہے، آنے والا خریدار نہیں طے کرتا۔ توجہ ہے، آنے والا خریدار قیمت طے نہیں کرتا ہے، بلکہ جس کے پاس موتی ہوتا ہے، جس کے پاس ہیرا ہوتا ہے،
وہ قیمت طے کرتا ہے۔ قیمتی ہے موتی، 1.5 لاکھ کم ہے، 2 لاکھ کم ہے، 3 لاکھ کم ہے، 4 لاکھ کم ہے، 5 لاکھ دیجئے، بہت قیمتی موتی ہے، بہت قیمتی ہیرا ہے۔ تو معلوم اگر قیمتی ہیرا اور موتی ہے تو دینے والا جو ہے وہ قیمت طے کرتا ہے اور خریدار وہ قیمت ادا کرتا ہے۔ اور اگر گھر میں کوڑا ہے، ارے توجہ رہے، اگر گھر میں کوڑا ہے اور کوڑا جو ہے بہت بدبو دے رہا ہے تو ہم نے کسی کو بلایا، کہا کہ بھائی گھر میں بہت کوڑا ہے، اٹھا لے جائیے۔ کہ بہت کوڑا ہے، 2000 لیں گے۔ بہت کوڑا ہے، 2000 لیں گے، 3000 لیں گے۔ کوڑا آپ کے گھر کا اٹھانا ہے۔ اب جو اٹھانے آیا ہے وہ پیسے بتا رہا ہے۔ ارے کوڑا اٹھانے آیا ہے وہ پیسے بتاتا ہے، 2000 لیں گے، 3000 لیں گے، 5000 لیں گے۔ ارے کوڑا بہت زیادہ آپ کے گھر میں ہے، بڑی دقت ہوگی لے جانے میں۔ تو اب میں ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو کیا سمجھتے ہو؟ موتی اور ہیرا سمجھتے ہو یا گھر کا کوڑا سمجھتے ہو؟ لہذا اب تم بتاؤ کہ کتنا لینا ہے، آنے والا نہیں بتائے گا۔ اگر آنے والے نے کہا تو وہ کوڑا سمجھ رہا، اور کوڑا اٹھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز تبر محمد محمد۔ بہو پر ظلم ہوتا ہے، پرچہ جو آیا اس میں ہی کہتا ہے بہو پر ظلم ہوتا ہے، بہو پر ظلم ہوتا ہے۔ نہیں، ناقدری ہے، ناقدری بہووں کی۔ سنیے حدیث کیا ہے، کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں لیکن بار بار پڑھنا پڑتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی دلہن تمہارے گھر میں داخل ہو، جب بھی دلہن گھر میں داخل ہو، تمہارے گھر میں اپنی سسرال میں پہلی مرتبہ آئے، پہلی مرتبہ دلہن سسرال میں قدم رکھے گھر میں، تو اب سسرال والوں کو چاہیے یہ ہے کہ اس کے پیر دھوئیں۔ ارے توجہ رے، ارے دلہن کے پیر دھوئیں، آنے والی بچی کے پیر دھوئیں، پیر دھوئیں۔ اور جو پیروں کا دھون ہے وہ گھر کے چاروں طرف چھڑکیں، چاروں کونوں میں اس کو چھڑکیں۔ تمہاری روزی میں اضافہ ہوگا، تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ ارے بہو منحوس نہیں ہوتی ہے، با برکت ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز تبر محمد والا، ایک صلوات بلند آواز تبر محمد والا۔ فرمایا حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو کسی بھی خاتون سے شادی کرو، لال جمال ہی و لال مال ہی بل دین ہی۔ دیکھو نہ مال کی لالچ میں بہو لے کر آنا، نہ حسن و جمال کے لالچ میں بہو لے کر آنا، بلکہ دین دے کر لانا کہ اس کا دین ہے یا نہیں۔ کیونکہ مال ختم ہو سکتا ہے، جمال ختم ہو سکتا ہے، مگر دین نسلوں میں باقی رہے گا۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے۔ میں ایک مرتبہ سوال کر چکا ہوں، 15-20 سال پہلے میں نے سوال کیا تھا، آج پھر میں سوال دہرا رہا ہوں۔ اس وقت بھی کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور انشاءاللہ آج بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس وقت بھی کسی نے 15-16 سال پہلے کی بات ہے، میں نے پوچھا تھا، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور مجھے اب بھی یقین ہے کہ اب بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جب بھی کسی لڑکی کی شادی کے لیے آپ لڑکا ڈھونڈتے ہیں، ماں باپ لڑکی کی شادی کرنا ہے، لڑکا ڈھونڈتے ہیں، تو کیا سوال کرتے ہیں اس سے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ کہاں نوکر ہو، کتنی تنخواہ ہے، اوپر کی بھی کچھ آمدنی ہے یا نہیں، کچھ بالائی کھانے کے لیے بالائی آمدنی بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ تنخواہ تو 2,000 ہے، لیکن 10,000 ادھر سے جمع ہو جاتا ہے۔ ارے خواہ بڑا اچھا لڑکا ہے، بڑا لائق لڑکا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیونکہ ایمانداری کی کمائی کم ہے، بے ایمانی کی زیادہ ہے، ماشاءاللہ بڑا لائق ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا۔
کے ساتھ شادی کر دو، بہت لائق ہے، اس کے ساتھ کہیں اور کوئی اور نہ ٹانکا بھڑا دے، لہذا جلدی سے اس سے شادی کر لو۔ کبھی پوچھا کہ نماز پڑھتے ہو؟ کبھی پوچھا کسی نے ہاتھ اٹھائیے؟ کبھی پوچھا کسی نے نماز پڑھتے ہو؟ پوچھا کسی نے روزہ رکھتے ہو؟ ارے یہ سب کچھ نہیں، یہ بھی پوچھا کلمہ یاد ہے؟ پوچھا کبھی ہونے والے داماد سے کہ کلمہ بھی یاد ہے یا نہیں؟ تو ایک صاحب ہو سکتا لوگ کہیں کہ اس وجہ سے ہم نے کلمہ نہیں پوچھا کہ ہمیں خود بھی یاد نہیں ہے۔ ایک سلمان بھیج دے معلومہ ایک خان صاحب تھے، انہوں نے کسی غیر مسلم سے لڑائی ان کی ہوئی، کسی غیر مسلم سے لڑائی ہوئی، اس کو اٹھا کے پٹک دیا۔ خان صاحب طاقتور تھے، وہ بیچارہ نان مسلم میں تھا، وہ کمزور تھا، اس کا پٹخا اور سینے میں چڑھ کے بولے پڑھ کلمہ جلدی، پڑھ کلمہ، پڑھ کلمہ۔ اب وہ انکار کر رہا تھا، کیوں پڑھوں، زبردستی کلمہ نہیں پڑھتا میں نہیں پڑھوں گا۔ اب وہ اس کا گلا دبا رہا ہے، اس کا پڑھ کلمہ، پڑھ کلمہ۔ دو چار لوگ جو پاس تھے انہوں نے کان میں کہا جھوٹ پوٹ پڑھ لو، جھوٹ پڑھ لو، جان تو بچ جائے گی، اس پاگل سے چھٹکارا تو مل جائے گا، جان تو بچ جائے گی۔ اس سے بیچارے نے گھبرا کر کہا اچھا بتائیے کلمہ کیا ہے، جلدی سے میں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ سننا تھا، خان صاحب سینے سے اترے اور قریب کی گلی میں نکل لیے۔ لوگوں نے پوچھا وہ تو کلمہ پڑھنے پر تیار تھا، آپ نے کیوں نہیں پڑھا ہے؟ کیا خود مجھے بھی یاد نہیں تھا۔ ایک سلوات بھیجے بس دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، اور رسول اللہ کا ارشاد سن لیجئے جتنے مرد ہیں جو جا کر گھر میں ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، لگتا ہے کہ شیر بھیڑیا اندر گھر کے آ گیا ہے، کوئی بھیانک جانور اندر آ گیا ہے، کہ بیوی بھی سہمی ہوئے، بچے بھی سہمی ہوئے، کہیں بھموڑ نہ لے گئی۔ نہیں، رسول نے فرمایا ہے کہ شریف وہ ہے جو عورت کی عزت کرے، شریف وہ ہے جو عورت کی عزت کرتا ہے۔ شرافت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جھک جھک کر سلام کرو، مسکرا کر ملو، چائے پلا دو۔ رسول اللہ نے معیار بتایا شریف کون ہے، کہ جو اپنے گھر میں عورتوں کی عزت کرے وہ شریف ہے، وہ شریف ہے۔ وہ اس کے بعد لفظ رسول ہی کا ہے، اس کا سوائے اردو میں اس کی اور کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ وہ کمینہ ہے جو عورتوں کی بے عزتی کیا کرتا ہے، وہ کمینہ ہے جو عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے۔ لہذا اگر اپنی کمینگی کا اظہار کرنا ہے تو بیوی کو ڈانٹو ڈپٹو، اس کی توہین کرو، اور اپنی اگر شرافت کا ثبوت دینا ہے تو شرافت سے رہو۔ پھر اندر ایک سلوات بھیجے اسی کے ساتھ ساتھ خاتون کے اوپر مرد کی اطاعت واجب ہے، خاتون کے اوپر مرد کی اطاعت جتنی ہی بلند مرتبہ خاتون کیوں نہ ہو، اس کے اوپر مرد کی اطاعت واجب ہے۔ اب تصور کیجئے کہ خاتون کون ہے جو ثانیہ زہرا ہے، جو ثانیہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، جو علی کی لاڈلی بیٹی ہے، جو فاطمہ زہرا کی لخت جگر ہے، جس کا رسول نے نام جس کا بارگاہ الہی سے نام زینب ہے۔ کتنا بلند مرتبہ ہے اس کا، کتنا شرف ہے اس کا۔ لیکن اب دیکھیے تاریخ میں موجود ہے کہ جس پر امام حسین نے چلنے کی تیاری کی، حسین سامان سفر باندھ رہے ہیں، جناب زینب حسرت سے تفصیلیں دیکھ رہی ہیں، بہن کیا بات ہے؟ کہ بھیا ادھر آپ نے مدینے سے باہر قدم نکالا اور ادھر زینب کا دم نکلا، زینب اس کے بعد زندہ نہیں رہ سکتی۔ کبھی کیا بات ہے؟ کہ ابھی میں نے شوہر سے اجازت نہیں لی۔ امام نے فرمایا جاؤ عبداللہ کے پاس جاؤ،
اور جا کر ان سے اجازت لو، علی کی بیٹی حسین کی بہن، عباس کی بہن جناب زینب مرتبہ ثانی زہرا ہیں، ثانی خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ علیہ وسلم، مگر شوہر کے سامنے کھڑی ہوئی، چہرے کا رنگ زرد ہے، بدن پر تھر تھری ہے۔ یہ شہزادی زینب جناب عبداللہ بہت احترام کرتے تھے، اپنی زوجہ پہ انتہا احترام کرتے تھے۔ شہزادی زینب یہ آپ کا کیا عالم ہو رہا ہے؟ کہ عبداللہ ایک مسئلہ آ گیا ہے۔ کہ کیا مسئلہ؟ میرے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ؟ آپ بتائیے۔ کہ میرا بھائی جا رہا ہے مدینے سے، سامان سفر کی تیاری ہو رہی ہے۔ کہ پھر کیا بات ہے؟ اے عبداللہ تمہاری اجازت کے بغیر میں نہیں جا سکتا، تمہیں اختیار ہے، چاہے مجھے اجازت دو چاہے مجھے اجازت نہ دو، تم میرے شوہر ہو، تمہیں اختیار ہے، تمہیں اختیار ہے۔ پر اتنا سن لو، تمہیں حق ہے کہ مجھے روک لو، تمہیں حق ہے کہ مجھے اجازت نہ دو، پر اتنا سن لو کہ ادھر تمہاری زبان سے نکلا اے زینب تمہیں نہیں جانا ہے، اے عبداللہ اسی وقت میرا دم نکل جائے گا، میری روح پرواز کر جائے گی۔ یہ سننا تھا۔ عبداللہ کانپنے لگے، عبداللہ تھرا گئے۔ اے علی کی بیٹی آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ بھلا آپ کی کوئی تمنا میں رد کر سکتا ہو؟ نہیں نہیں، میری طرف سے پوری اجازت ہے آپ کو، آپ تشریف لے جائیے، جہاں حسین لے جائیں آپ وہاں تشریف لے جائیے، میری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، خوشی خوشی تشریف لاتی۔ عبداللہ نے اجازت دے دی، عبداللہ نے اجازت دے دی۔ اب تفصیلی مصائب کا موقع نہیں ہے۔ قافلہ تیار ہوا، سب کے سب چلے، سواریاں چل رہی ہیں۔ جناب زینب حوض کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، محمل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ کہا کہ جناب عبداللہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے محمل کے قریب پہنچے، اس محمل کے قریب پہنچے کہ جس میں جناب زینب ہیں۔ جناب زینب نے جب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی، پوچھا کون ہے؟ کہ میں ہوں عبداللہ۔ جناب زینب کانپ گئی۔ اے عبداللہ کہیں لینے تو نہیں آیا؟ کہیں واپس لینے تو نہیں آیا؟ اگر میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میرا قدم پلٹا تو اسی کے ساتھ سازلو جتنے نکلے گی۔ جناب عبداللہ نے کہا یہ شہزادی بھلا میری ہمت کہ میں آپ کو واپس لیتا، بھلا میری جرأت، تو پھر کائے کے لیے آؤ؟ کہ آپ نے بھائی کے ساتھ جانی ہیں، بھائی کو راستے میں سختیاں آ سکتی ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، لہذا مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ ضروری ہے، صدقہ ضروری ہے۔ میں صدقہ لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کے بھائی پر اگر کوئی سخت وقت پڑے تو یہ صدقہ کر دیجیے گا۔ یہ کیا صدقہ لے کر آئے ہو؟ اور محمد کو لایا ہو۔ اے زینب یہ میری طرف سے صدقہ ہے، جب بھی آپ کے بھائی پر کوئی سخت وقت پڑے ان کو صدقہ دے دیجیے گا، ان کو نشاور کر دیجیے گا اپنے بھائی کے اوپر سے۔ میں نے کہا وقت نہیں، تفصیلی مصائب کا، کربلا کا میدان ہے، ایک کے بعد ایک لوگ جان دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور محمد خیمے کے اندر سر جھکائے بیٹھے ہوئے۔ جناب زینب آتی ہے، اور محمد کہ یہی تم نے وعدہ کیا تھا؟ یہ خیمے کے اندر سر جھکائے تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا ڈر گئے؟ کیا موت سے خوفزدہ ہو گئے؟ کیا تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر گئے؟ اور محمد نے سر اٹھا کر کہا اے اماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو دیکھیں ہماری رگوں میں خون کن کا دوڑ رہا ہے۔ بھلا موت سے ڈر سکتے ہیں، تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر سکتے ہیں، مگر کیا کریں جب بھی آقا کی خدمت میں جاتے ہیں آقا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اب سنیے سنیے جو روایت میں ہے، دونوں بچوں کا بازو تھاما اس خیمے کے اندر جاتی ہیں کہ جہاں پر امام حسین کرسی پر تشریف فرما ہے۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ حسین کے گرد طواف کرنا شروع کیا، حسین کے گرد بچوں کے ساتھ طواف کرنا شروع کیا۔ جناب امام حسین گھبرا کر کھڑے ہو گئے، اے بہن آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ بچوں کے ساتھ میرا طواف کیوں کر رہی ہیں؟ ایک کہا بھیا یہ بچے آپ کے صدقے کے لیے ہیں، لہذا آپ پر صدقہ کرنے کے لیے میں طواف کر رہی ہوں۔ اور ان بچوں کو آپ مرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟
روایت کہتی ہے حسین نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے تو دیکھ رہا ہے مجھ پر وہ وقت پڑ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، جاؤ اونو محمد جاؤ۔ جناب اونو محمد جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ جناب زینب نے فرما دیا تھا کہ دیکھو اگر دریا کے قریب ہی پہنچ جانا تو پانی نہ پینا، ورنہ میں رباب کو کیا جواب دوں گی، میں ام لیلہ کو کیا جواب دوں گی۔ جناب اونو محمد چلے میدان جنگ میں۔ روایت کہتی ہے ادھر جناب زینب مصلی پر بیٹھی ہوئی، فضہ سے کہا کہ مجھ سے ذرا میرے بیٹوں کی جنگ کا حال بتاتی رہیے گا، مجھے حال بتاتی رہیے گا کہ وہ کیسے جنگ کر رہے ہیں۔ فضہ کہہ رہی ہیں اے شہزادی ایسی عظیم جنگ کہ ابھی تک کربلا میں ایسی جنگ نہیں ہوئی، آپ کے دونوں بچے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دشمن کی صفیں ٹوٹ رہی ہیں، دشمن بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ اب ایک دم سے فضہ کہتی ہے کہ شہزادی دشمن سامنے سے بھاگ چکا ہے اور سامنے دریائے فرات لہریں لے رہا ہے۔ یہ سننا تھا شہزادی گھبرا گئی، ارے میرے بچے 3 دن کے پیاسے ہیں، کہیں پیاس سے مجبور ہو کر پانی نہ پی لیں۔ فضہ کہتی ہے نہیں شہزادی گھبرائیے نہیں، فرات کے قریب تو پہنچے تھے مگر فرات کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اب پسر سات پر حملہ کر رہے ہیں، پسر سات کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتی شہزادی غضب ہو گیا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، اے شہزادی آپ کے بچے زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے ہیں۔ شہزادی نے سجدے میں سر رکھا، پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری اس قربانی کو قبول کیا۔ حسین سرحانے پہنچے، جناب عباس سرحانے پہنچے، ایک لاشا حسین نے اٹھایا، ایک جناب عباس نے اٹھایا، خیمے میں لا کر رکھ دیا۔ ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے، بیویاں سر کے بال کھولے ہوئے اور محمد کا ماتم کر رہی ہیں، مگر زینب نہیں آئی۔ امام حسین نے کہا کہ زینب کہاں ہے، میری بہن زینب کہاں ہے؟ کہا وہ اپنے خیمے میں عبادت میں مصروف ہے۔ امام حسین خود خیمے پہنچے، دیکھا زینب سجدہ شکر ادا کر رہی ہیں، بہن کا بازو تھاما، اٹھا کر اس خیمے میں لے گئے کہ جہاں اونو محمد کے لاشیں رکھے ہوئے تھے، قریب لے گئے۔ ماں دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی، ایک ہاتھ ایک بیٹے کی لاش پر رکھا، دوسرا ہاتھ دوسرے بیٹے کی لاش پر رکھا اور فرماتی ہے اے بچوں اپنی ماں کو معاف کر دینا، اس وقت تمہیں بھیجا جب تم 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ چھوٹے بیٹے کے چہرے سے خون پہنچا، پیشانی کا بوسہ لیا، بڑے بیٹے کی طرف مڑی، محمد کی طرف، اے محمد تو اس بات کا دھیان رکھنا کہ تمہارا بھائی بہت چھوٹا ہے، تمہارا بھائی بہت چھوٹا ہے، یہ جب بھی ڈرتا تھا میں اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، اب تو میں اسیر ہو کر چلی جاؤں گی۔ اے محمد اگر تمہارا چھوٹا بھائی ڈرے تو میری طرف تو اسے سینے سے لگا لینا۔ اس کے بعد کھڑی ہوتی ہیں، اے بھیا میرے بچے بہت چھوٹے تھے، کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی، اس سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو یہ ماں آپ سے معافی مانگ رہی ہے۔ حسین نے تڑپ کر کہا اے بہن زینب آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کے بچوں سے اور کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، مگر ایک داغ میرے دل پر چھوڑ گئے ہیں۔ جناب زینب، امام حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب آپ کے دونوں بچے ایک داغ میرے دل پر چھوڑ گئے ہیں۔ حسین گھبرا گئے، جناب زینب گھبرا گئیں، اے بھیا یہ داغ کیسا؟ پوری توجہ رہے، یہ داغ کیسا؟ کہا دشمن پوچھ رہا تھا کہ حسین سے کیا رشتہ داری ہے، یہی کہتے رہے کہ وہ آقا ہے ہم غلام ہے۔ اب زینب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اے بھیا یہ میرے خون کا اثر ہے، میں نے کہہ دیا تھا مرتے مر جانا، مگر کبھی نہ کہنا کہ حسین ماموں ہے، بلکہ ہمیشہ آقا کہتے رہنا۔ بس ہزاروں مجلس ختم ہو رہی، صرف 1 منٹ کی زحمت دینا ہے۔ ہاں جناب زینب نے نہ تو راستے میں اونو محمد کو یاد کیا،
نہ کوفے میں یاد کیا، نہ دربار شام میں یاد کیا، نہ زندان شام میں یاد کیا، یہاں تک کہ جب سر آ گئے اس وقت بھی سروں کی طرف توجہ نہیں کی۔ اور یقین رکھیے کہ جب کربلا پہنچی ہیں تو اولو محمد کی قبروں پر نہیں گئی، حسین کی قبر پر گئی تھی، حسین کی قبر پر گئی تھی، اولو محمد کی قبر پر نہیں گئی تھی۔ بس آخری جملے سنیے، مگر جب رہائی ہوئی ہے، جب مدینے پہنچی ہیں تو کچھ دن تک امام حسین کے گھر میں رہیں۔ عبداللہ نے کہلوایا کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر میں بھی آ جائیے، آپ کی بیٹیاں بھی یہاں ہیں، آپ کا شوہر ہے، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے۔ جناب زینب نے فرمایا کہ میں آؤں گی۔ پہنچی، دوپہر کا وقت تھا، اتفاق سے جناب عبداللہ موجود نہیں تھے۔ بیٹیاں نہیں پہچانی کہ کون ہے، کیونکہ کمر جھکی ہوئی تھی، سر کے بال سفید تھے، چہرے کا عجیب عالم تھا، بیٹیاں نہیں پہچانی۔ وہیں صحن میں زمین پر بیٹھ گئی، صحن میں زمین پر بیٹھ گئی۔ عبداللہ آئے، دیکھا ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی عورت گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنی بیٹیوں سے کہا کہ دیکھو میں نے تاکید کر دی ہے کہ اگر مانگنے والی کوئی خاتون آئے تو اس کو زیادہ انتظار نہ کروانا۔ اور یہ خاتون یہ اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے، تم کو تو پہلے ہی اس کی خدمت میں کچھ دے کر اس کو رخصت کر دینا چاہیے تھا۔ یہ سننا تھا۔ زینب مشکل سے کمر سیدھی کر کے اٹھی، اے عبداللہ مجھ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ تم بھی مجھے نہیں پہچان رہے ہو، میں ہوں تمہاری زینب، مصیبتوں کی وجہ سے میرا یہ عالم ہو گیا ہے۔ بس آخری جملے اس حجرے میں پہنچی کہ جہاں محمد کے چھوٹے چھوٹے مسلح بچھے ہوئے تھے۔ اب تک تو محمد کو یاد نہیں کیا، اب تاریخ کہتی ہے دوڑ کر آگے بڑھی، دونوں چھوٹے چھوٹے مسلحوں کو اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ اے محمد تمہاری وجہ سے گھر میں سناٹا ہو گیا ہے، اب زینب کیسے زندہ رہے گی، زینب کیسے زندگی گزارے گی۔ سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا حسين 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 अंदर का तो चालू रहता है, मैं
बुला के लाओ उनको, बुला के लाओ। चल बसा मेरा भाई, मैं हूँ और तन्हाई। चल बसा मेरा भाई, मैं हूँ और तन्हाई। चल बसा मेरा भाई, मैं हूँ और तन्हाई। कोई भी नहीं अपना, कैद होके जाती हूँ। इतने साकिए कौसर, दोनों हाथ कटवा कर। इतने साकिए कौसर, इतने साकिए कौसर, दोनों हाथ कटवा कर। इतने साकिए कौसर, दोनों हाथ कटवा कर। सो गए लबे दरिया, कैद होके जाती हूँ। इंशाअल्लाह बहुत मुसाब हूँ। अरे जब से जल गए खैमे, सहमे है बच्चे। अरे जब से जल गए खैमे, सहमे है बच्चे। जुल्म करते हैं आदा, कैद होके जाती हूँ।
तुम पे माँ जाए, मेरे बेकफन भाई, तुम पे माँ जाए, मेरे बेकफन भाई, सदके तुम पे माँ जाए, मेरे बेकफन भाई, तुम पे माँ जाए, मेरे बेकफन भाई, कैसे चैन आएगा, कैद होके जाती हूँ, कौन जाफरो अब्बास कर गए मुझे बेयार, 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 किससे अब करूं शिकवा, कैद होके जाती हूँ, इल्तिजा मेरी सुन लो, शेख के साथियों उठो, 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 लो सलाम ज़ैनब का, कैद होके जाती हूँ, कैद होके जाती हूँ, रन बिन्त ज़हरा के ये सदा मुनव्वर थे, 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 गम लिए बाहर तरका, कैद होके जाती हूँ, कैद होके जाती हूँ,
وسائر الشهداء المستشهدين معكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معيد الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشهود جنة النفوس أيها المدفون والقدوس يا أبا الحسن يا علي بن صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حامل الزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا خليفة القرآن، السلام عليك يا إمام الزمان هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل تعالى مخرجك وزورك وجعل الله من أعمالك وأوصالك ورحمة الله وبركاته.